first of all, I'm thankful to Black Hole for inviting me once again on a very important topic. Basically, floods जो इस दफ़ा पाकिस्तान में आए हैं वो बड़े यूनिक हैं और इस तरह के फ्लड जो हैं वो अक्सर लोगों की लिविंग मेमोरी में नहीं हैं। ये फ्लड इस तरह से यूनिक हैं कि इन्होंने जो सदर्न पार्ट्स हैं हमारे मुल्क के उनमें बहुत ज़्यादा हैवी शावर्स किए हैं और उन हैवी शावर्स की वजह से वहाँ पे जिसको हम कहते हैं प्लूवियल फ्लडिंग वो हुई है जो कि बारिशों की वजह से होते हैं। एक दूसरी फॉर्म है रिवराइन फ्लडिंग। रिवराइन फ्लडिंग में ये होता है कि आपका जो दरिया है उसके जो अपर कैचमेंट्स होते हैं उनमें बारिश होती है और नीचे फ्लड प्लेन्स में जो ऊपर से पानी आता है वो फैल जाता है। तो फ्लड प्लेन्स में बेसिकली प्रेसिपिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अपर कैचमेंट्स में होती है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि जो आपके मॉनसून का पैटर्न था वो थोड़ा सा शिफ्टेड था और शिफ्ट होने की वजह से बजाय के पहाड़ों में ज़्यादा बारिशें होती, आपके जो सदर्न पार्ट्स थे बेसिकली बलूचिस्तान और सिंध के, उनमें ये जो है आपकी प्रेसिपिटेशन हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है। एक अंदाज़े के मुताबिक डॉक्टर सियाल हैं पाक यूएस सेंटर है जामशोर यूनिवर्सिटी में ऑन वाटर रिसोर्सेज, उसके डॉक्टर सियाल हैं, उन्होंने एक एस्टीमेट शेयर किया था हमारे साथ कि तकरीबन 80 मिलियन एकड़ फीट बारिश जो है वो सूबा सिंध में हुई है, सिंध के जो फ्लड प्लेन्स हैं उनमें हुई है। और 80 मिलियन क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है, जो आपके दरिया सिंध में टोटल पूरे साल का फ़्लो होता है वो तकरीबन 145 मिलियन एकड़ फीट होता है। तो इट इज़ अबाउट हाफ द ईयरली फ़्लो जो पानी डंप हुआ है सिर्फ सिंध में। फिर सिंध में जो पानी डंप हुआ है वो तो सिंध का था, लेकिन सिंध के बीच में बाउंड्री फ़्लो भी आया है और वो बाउंड्री फ़्लो ज़्यादातर बलूचिस्तान से आया है। अगर आप नक्शे पे देखें तो दरिया सिंध जो है वो मिठन कोट के मकाम से जो है वो सिंध में एंटर होता है और उसके बाद में तकरीबन सिंध के बीच में जो उसकी वेस्टर्न साइड है प्रोविंस की, जोग्राफिकल वेस्ट, उसके तकरीबन साथ से ये गुज़रता है और उसके बाद में सिंध का बॉर्डर आ जाता है और उसके बाद आगे बलूचिस्तान की जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाती है। तो जो आपका लैंडस्केप है उसमें इस तरह से है कि सिंध जो है वो बहुत फ्लैट प्लेन्स हैं और जो बलूचिस्तान में बारिशें हुई हैं उनमें से भी बहुत सी जो बारिशें हैं वो उनका फ्लड जो है वो अल्टीमेटली पहाड़ों से निकल के तो दरिया सिंध की तरफ आया है और उसने फिर बलूचिस्तान के बहुत से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें और उसके आगे जो आपके सूबा सिंध के एरियाज़ हैं उनके बीच में उसने बहुत ज़्यादा फ्लडिंग की है। अभी अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये जो आपके फ्लड प्लेन्स हैं ये इस किस्म की बारिशें और सैलाब जो कि रिवराइन फ्लड्स हैं उन्होंने इस लैंडस्केप को बनाया है। यानी आप देखते हैं कि ऊपर पहाड़ हैं, उसके बाद में नीचे प्लेन्स ऑफ पंजाब हैं और फिर प्लेन्स ऑफ सिंध हैं। तो ये एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। पहाड़ों में आपके ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़बारी होती है और बारिशें होती हैं, उससे ये सारा जो है कैचमेंट सिंध का जो है वो ये 5-6 दरिया हैं जो कि अल्टीमेटली मिठन कोट के मुकाम पे आके सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर दे कट अक्रॉस द प्रोविंस ऑफ सिंध और अल्टीमेटली समुंदर में जाते हैं। और जो दरिया सिंध है इसको हम इन आइसोलेशन किसी भी पॉइंट पे नहीं देख सकते। जब आप सिंध के प्लेन्स को देख रहे हैं तो आप इनके ऊपर कुछ ना कुछ असर पंजाब के प्लेन्स का है। पंजाब के प्लेन्स जो हैं वो डिपेंडेंट है माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन्स में से जो दरिया निकलते हैं वो डिपेंडेंट है ग्लेशियर्स के ऊपर। तो ये पूरा आपका एक इंटीग्रेटेड होल इंडस वाटर सिस्टम बना हुआ है। अब ये जो बारिशें हुई हैं ये ऊपर वाले कैचमेंट्स में से नहीं बल्कि नीचे वाले कैचमेंट्स में हुई हैं और अब अल्टीमेटली जो आपका एक रिवर बेसन होता है उसका एक ड्रेनेज एरिया होता है या उसकी कैचमेंट बाउंड्रीज होती हैं कि उस बाउंड्री के बीच में जो भी पानी का कतरा गिरेगा, गिवन देयर इज़ नो लॉस
by evaporation, no loss by absorption. तो in that situation it would flow on the slope and ultimately end up in the river. तो वो जो कैचमेंट बाउंड्री है आपकी, अगर वो आप पूरे दरिया सिंध की कैचमेंट बाउंड्री ड्रॉ करें तो उसमें कुछ पार्ट्स चाइना के आते हैं, फिर कुछ पार्ट्स इंडिया के आते हैं, फिर कश्मीर के आते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं वेस्टर्न साइड के ऊपर तो कुछ अफ़गानिस्तान के पार्ट्स आते हैं, पाकिस्तान का तकरीबन पूरा गिलगित बल्तिस्तान का प्रोविंस आता है, फिर KPK का बहुत सारा एरिया आता है, पंजाब तकरीबन सारा इसके बीच में आता है, तकरीबन क्या एक्चुअली सारा इसके बीच में आता है, फिर इंडियन पंजाब है उधर से भी जो वो भी इसके बीच में आता है, और अल्टीमेटली ये दरिया सिंध में फिर बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ से एक्चुअली जो पानी की ड्रेनेज है वो इस तरफ है। तो इस इलाके में कहीं पे भी बारिश होगी तो अल्टीमेटली इट वुड फ्लो इनटू द रिवर। अभी ये जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो ये माउंटेन्स थी तिब्बत और चाइना की जो इस वक्त हैं, दे वर नॉट दैट हाई, ये हाई प्लेटूज थे और इनके आगे समुंदर था, दैट ओल्ड सी इज़ कॉल्ड टिथाइस सी। और फिर 50 मिलियन ईयर्स अगो वो नीचे से कॉन्टिनेंटल प्लेट टूट के आई और वो टकरा गई एशियन प्लेट के साथ, अफ्रीका से टूट के आई थी और एशिया से आके टकराई थी। और जियोलॉजिकल टर्म्स में इट वाज ए वेरी हाई एनर्जी फास्ट मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, और जब टकराई है तो टकराने के बाद उसने एशियन प्लेट के नीचे जाना शुरू कर दिया और एशियन प्लेट ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। तो इस वक्त जो आपको स्पेशली इंडिया का और नर्दर्न पाकिस्तान का जो प्लेन्स जहाँ से शुरू होते हैं वो जगह है जहाँ से ये प्लेट इंडियन प्लेट जो है वो एशियन प्लेट के नीचे जा रही है, और ये तकरीबन अभी तक लगभग 2000 किलोमीटर जो है वो नीचे सबडक्ट हो चुकी है। और वो प्रोसेस जो उस वक्त शुरू हुआ था 50 मिलियन ईयर्स अगो, वो प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूड है, इट इज़ नॉट स्टॉप्ड। हमारे लाइफ टाइम में थिंग्स लुक स्टैटिक, बट इन जियोलॉजिकल टाइम जो कि कम से कम भी मिलियन ईयर इज़ ए वेरी शॉर्ट टाइम, उसमें जो है वो ये कोलिजन्स होते हैं। और इसमें ये अब थोड़ा सा इसमें जो लोग जियोलॉजिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको थोड़ी सी इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी होगी कि 1 मिलियन ईयर्स क्या होते हैं। यानी अगर आपकी एक माउंटेन है वो राइज़ कर रही है बाय 1 मिलीमीटर अ ईयर, अब 1 मिलीमीटर एक बहुत इतनी सी है, मतलब है कि आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि 1 मिलीमीटर किधर से ऊपर गया किधर से नहीं गया। उतनी आप पाँव से गुजरते हैं ऊपर से तो मिट्टी उड़ जाती है, 1 मिलीमीटर इतना सा होता है। लेकिन अगर हर साल 1 मिलीमीटर ऊपर जाएगा तो 1 मिलियन ईयर्स में 1 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। तो गेस व्हाट, दिस प्रोसेस स्टार्टेड 50 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये आपकी माउंटेन्स ऊपर जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो माउंटेन्स ऊपर जा रही हैं इसके साथ एक और प्रोसेस भी चल रहा है जो इन माउंटेन्स को इरोड कर रहा है। वो जो इरोजनल रजीम है वो इसको डिप्रेस कर रहा है, और जो आपका सब सरफेस टेक्टोनिक फोर्सेस हैं वो इसको ऊपर उठा रही हैं। और आपका तकरीबन जो नेट राइज है आपकी जो इन माउंटेन रेंजेस का है, दैट इज़ अबाउट बिटवीन 1 and 2 सेंटीमीटर्स पर ईयर। और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई कांस्टेंट राइज है और बड़ी एक स्टेडी स्पीड से हो रहा है। जो आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत से ऐसे अर्थक्वेक्स हैं जो आपको महसूस भी नहीं होते, वो ट्रेमर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े इसको जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं। और इसमें ये जो आपकी प्लेट्स हैं ये अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस हैं, और ये जो स्ट्रेस है इसमें फिर जोन्स बनते हैं। यानी ये दीवार है ना, मसलन इसके साथ मैं कोई इस तरह से एक और दीवार को ला के प्रेस करना शुरू करता हूँ तो पूरा फेस जो है दीवारों का आपस में इस तरह से प्रेस हो रहा होगा। लेकिन इन केस ऑफ दीज जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस दे आर नॉट स्ट्रेट लाइक वॉल्स, तो वो इस तरह से उसकी अपनी एक इरेगुलर सी शेप है, इधर भी इरेगुलर शेप है। उसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, कुछ पॉइंट्स पे कम होता है, और फिर जिन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है वो अल्टीमेटली उसमें जो रॉक का मटेरियल है वो ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक होता है तो पूरी की पूरी जो प्लेट्स आपस में प्रेस हो रही हैं एक दूसरे के साथ, वो अपने आप को रीएडजस्ट करती हैं, और वो इस इलाके में ज़ल्ज़ले की वजह बनती है, उससे ट्रेमर्स आते हैं। और ये ट्रेमर्स इस तरह से हैं कि कुछ बहुत लाइट होते हैं और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस
بنتی ہے اور بہت زیادہ بریکیج ہوتی ہے، اس میں وہ بڑے میگنیچیوڈ کے زلزلے آتے ہیں. اور جو ہائیسٹ پاسبل ایک کسی ارتھ کویک کا میگنیچیوڈ ہے وہ میگنیچیوڈ 9 ہے، اور یہ جو ایریا ہے اس میں میگنیچیوڈ 9 تک کے ارتھ کویکس جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ہیں. جو میگنیچیوڈ 8 سے اوپر کے زلزلے ہیں وہ بھی اس ایریے میں ہیں، اور وہ جو زلزلے ہیں وہ تقریباً ان کی فریکوینسی جو ہے وہ ونس ان ایوری 200 ایئرس ہے. اب اگر آپ اپنی جو ڈیولپمنٹل ہسٹری ہے اپنے اس پورے انڈس بیسن کی، جس میں انگریزوں نے 1850s میں میجر کینالز یہاں پہ بنانی شروع کی تھیں، اور اس کے بعد سے ریور کے بیچ میں یہ سارے ٹریننگ ورکس، کینالز، نیٹ ورکس، بیراجز، پھر 1950s کے بعد ڈیمز وغیرہ بننے شروع ہوئے، تو وہ جیولوجیکل ٹائم میں بہت تھوڑا سا ٹائم سپین ہے. یعنی ابھی انگریزوں کے زمانے سے بھی 200 ایئرس پورے نہیں ہوئے. تو وی ایکسپیکٹ کہ اس ٹائم میں ایک میگنیچیوڈ 8 کا ارتھ کویک ہوگا. اچھا، اس سے پہلے میگنیچیوڈ 8 کا کب آیا؟ ایوریج تو کہتے ہیں ونس ان 200 ایئرس، لیکن اٹ از ناٹ اے ریگولر انٹرول. یہ مطلب ہے کہ ایوریج ہے. تو ابھی میگنیچیوڈ 8 سے کا جو لاسٹ ارتھ کویک تھا دیٹ واز مور دین 500 ایئرز اگو. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بگ ایونٹ کے درمیان میں زیادہ گیپ آ جاتا ہے تو پھر جو نیکسٹ بگ ایونٹ ہے دیٹ از کلوز ٹو میگنیچیوڈ 9. تو ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ بگ ایونٹ ہے دیٹ وڈ بی کلوز ٹو میگنیچیوڈ 9. اٹ مائٹ ہیپن رائٹ ناؤ، اٹ مائٹ ناٹ ہیپن اندر 1000 ایئرس. آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ابھی ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی کہ ہم اس چیز کو پریڈکٹ کر سکیں. لیکن یہ ایک میکنزم ہے جو آپ کے پہاڑوں میں چل رہا ہے کہ یور ماؤنٹینز آر گروئنگ اینڈ دی ماؤنٹینز آر آلسو ایروڈنگ. اور جو ان ماؤنٹینز میں ایروژن ہے وہ بہت فاسٹ ہے. نیٹ ابھی بھی آپ گرو کر رہے ہیں، یعنی جتنا گرو کرتے ہیں کچھ ایروڈ کرتے ہیں، تو نیٹ دیر از اے گروتھ آف اباؤٹ 1 to 2 سینٹی میٹرس. اور جو ہماری سائڈ ہے کوراکرم والی سائڈ، یعنی یہ 3 بیسیکلی ماؤنٹین ریجنز ہیں. ہندو کش ہے ویسٹ میں، پھر سینٹر میں کوراکرم ہے، اور ایسٹ میں جو ہے وہ ہمالیاز ہیں. جو آپ کی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وچ از دی ہائیسٹ پیک ناؤ ان دا ورلڈ، وہ ہمالیاز میں آتی ہے. اور جو سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے وہ پاکستان میں ہے K2، وہ کوراکرم میں آتی ہے، اور اس کے بعد میں آگے ہندو کش کی رینج ہے. تو کوراکرم از رائزنگ فاسٹر دین دی ہمالیاز، اور اٹ از ایسٹیمیٹڈ کہ in a million years from now we will be boasting about the highest mountain in the world. K2 would be higher than Everest. تو یہ ساری چیزیں یہ اوپر چل رہی ہیں. اب ادھر سے جو گلیشیئرز ہیں دے آر اے ویری ویری ڈسٹرکٹیو فورس ایروژن کے حساب سے، کیونکہ گلیشیئر کا ماس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو گلیشیئر ڈائنامکس ہیں وہ بہت میسو اسکیل کے اوپر جو ماؤنٹینس کو ایروڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے بولڈرز، بڑی بڑی چیزیں. ابھی آپ آج کل سن رہے ہوں گے گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹس یہ ہوتے ہیں. اب وہ گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ کیسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا گلیشیئر ہے اٹ از بیسیکلی اے چنک آف آئس سٹنگ ان اے ماؤنٹین ویلی. ماؤنٹین ویلی اس طرح، اس کے بیچ میں جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے. جب گرمیاں آتی ہیں تو پانی سرفیس کے اوپر سے جو ہے نا وہ میلٹ ہوتا ہے. وہ میلٹ ہونے کے بعد کیونکہ نیچے آئس ہے، وہ آئس کے بیچ میں اپنا راستہ بناتے ہیں اور وہ گلیشیئر کے باٹم میں پہنچ جاتا ہے. اب آئس فلوٹس آن واٹر، تو جب وہ پانی نیچے جاتا ہے تو وہ پورے کے پورے گلیشیئر کو اوپر پش کرتا ہے. جب وہ گلیشیئر اوپر پش ہوتا ہے تو اٹ لوزز اٹس کانٹیکٹ ود دا راکس، اور یہ پانی اس کو لوبریکیشن بھی دیتا ہے اور لفٹ بھی کرتا ہے، تو پورے کا پورا گلیشیئر اس طرح سے سلائڈ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ گلیشیئرس کی کبھی وہ تصویریں دیکھیں نا تو اس میں آپ کو اس کی کریوسز نظر آتی ہیں، تو وہ جو سلائڈنگ میکنزم ہے. جب وہ پورا گلیشیئر ماس سلائڈ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایروڈ کرتا ہے ماؤنٹینس کو. اور گلیشیئر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو فرنٹ اینڈ ہوتا ہے وہاں سے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماؤنٹینز میں جب آپ جاتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. جہاں ٹیمپریچر 0 سے اوپر ہے وہاں پہ گلیشیئر جو ہے وہ فروزن رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ 0 لائن سے نیچے آئے گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. اس جگہ کو کہتے ہیں ایبلیشن زون، جہاں سے گلیشیئر پگھل رہا ہوتا ہے. اور وہ ایبلیشن زون جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے ود سیزنس، گرمیوں میں تھوڑا سا اوپر جاتا ہے، سردیوں میں نیچے آ جاتا ہے. تو وہ جو آپ کا گلیشیئر کیونکہ ساتھ ساتھ موو بھی کر رہا ہے،
پیچھے برف پڑتی جاتی ہے اور جتنا گلیشیئر آگے موو کرتا ہے اس کے پیچھے اور برف ڈمپ ہوتی جاتی ہے اور ایبلیشن زون سے گلیشیئر ٹوٹتا جاتا ہے اور نیچے وہ دریاؤں میں پانی سپلائی کرتا جاتا ہے. لیکن جب کیونکہ یہ پورا گلیشیئر موو کر کے آ رہا ہے تو اپنے آگے پوری ماؤنٹینز کے جو ایروڈیڈ ماس ہے نا, جس میں پتھر بولڈر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اس کو وہ جس طرح سے اگر آپ مٹی کے بیچ میں اس طرح سے ہاتھ پھیرے نا تو آگے آپ کے وہ اس کے مٹی اکٹھی ہو جائے گی, تو اس طرح سے اس کے آگے ماؤنٹین کی ڈیبریز اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ اس کے سامنے ایک طرح کا جس طرح بند نہیں بنتا یا بلڈوزر کا بلیڈ لے کے آ رہا ہوتا ہے جس طرح چیزوں کو, تو وہ فارمیشن سامنے بن جاتی ہے. اس فارمیشن کو ہم کہتے ہیں مورین, اینڈ مورین, یعنی گلیشیئر. اچھا, سائڈوں کے اوپر بھی اس کی اسی طرح سے وہ ڈیبریز بنتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں لیٹرل مورینز. اگر گلیشیئر جو ہے اس کا جو زیرو لائن ہے وہ اب جو آپ کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس سے آپ کی وہ جو زیرو لائن جو پہلے یہاں پہ تھی اب وہ لائن اوپر شفٹ ہو گئی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ گلیشیئر پہلے یہاں پہ آ کے اس کی ایبلیشن ہو رہی تھی, اب ایبلیشن پیچھے ہو رہی ہے. جب ایبلیشن پیچھے ہو رہی ہے تو یہ جگہ جہاں تک وہ اپنا بند بنا چکا تھا وہ جگہ خالی ہو گئی ہے. وہ خالی ہوئی ہے تو یہاں پہ گلیشیئر کے پانی سے لیک بننی شروع ہو گئی ہے, اور وہ لیک ان سم کیسز اٹس ہیوج, اور اگر اس کے بیچ میں زیادہ پانی آ جائے تو لیک جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لیک آؤٹ بسٹ, گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ. تو اس قسم کے فینومیناز بھی ہم نے اسی سال دیکھے ہیں نادرن ماؤنٹینز میں. اب بیسیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ایروجنل فینومینا ہیں جو اس ایروجن کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں. یہ جب کانٹیننٹل پلیٹ اس طرح سے ٹکرائی تھی تو اس وقت جو سمندر تھا وہ ان کے درمیان میں پیک ہو گیا تھا, کانٹیننٹل پلیٹس کے درمیان, ٹیتھائس سی. اب یہ جو اوپر سے ایروڈیڈ مٹیریل تھا یہ اس سمندر میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے, اس کے بیچ میں اوپر سے ریت مٹی آ کے بھر رہی ہے, بھرتی گئی ہے. اب کیونکہ وہ سمندر ہے تو الٹیمیٹلی وہ پورے کا پورا سمندر بھر جاتا ہے, اور بھرنے کے بعد وہ بالکل ایک لیول کے اوپر ہے. اور آج سے کوئی تقریباً 1000 سال پہلے البیرونی واز دا فرسٹ پرسن ٹو آبزرو دس تھنگ دیٹ وے اینڈ رائٹ اٹ ان ہز میموائرز, کہ اس نے جب یہ انڈس کے اور سندھ کے پلینز دیکھے تو اس نے کہا کہ اٹ لکس لائک کہ یہ ایک سمندر ہے جو مٹی سے بھر گیا, کیونکہ ادروائز اس کو کوئی ایکسپلینیشن نظر نہیں آئی کہ یہ کیوں اتنے واسٹ اور اتنے لیولڈ ہیں. لیکن جب سمندر مٹی سے بھر گیا تو پروسیس کنٹینیوڈ, اٹ از اسٹل کنٹینیوئنگ, وہ مٹی آتی رہی. اب اس سے کیا ہوا کہ سمندر کے اوپر جو ہے نا دریاؤں نے مٹی پھیلانی شروع کر دی. اب کیونکہ وہ جگہ بالکل پلین ہو گئی ہے تو دریا کے پاس ایک کوئی پکا اس طرح کا چلنے والا چینل نہیں ہے جیسا ماؤنٹین ویلیز میں ہوتا ہے, تو اس پہ جو ہے نا یہ اس نے مٹی پھیلانی شروع کر دی. مٹی ادھر زیادہ پھیل گئی, اس نے رخ بدلا, وہ ادھر آ گیا, ادھر مٹی بھر گئی, ادھر چلا گیا. تو اس طرح کرتے کرتے نا یہ میانڈرنگ ریورز نے پنجاب کے اور سندھ کے جو پلینز وہ فارم کیے. اور یہ جو پلینز ہیں دے آر ان جیولوجیکل ٹرمز مینی پیپل کال اٹ اے میریکل آف انڈس. اتنے واسٹ اور اتنے مطلب لیولڈ پلین جو ہیں وہ نہیں بنے. اچھا, اب اس میں ایک اور فینومینا ہے جو پارٹیکل سائز سے ریلیٹڈ ہے. جب پانی ہائی انرجی کے ساتھ چلتا ہے تو اس میں جو بڑا پارٹیکل ہے وہ پانی کے ساتھ موو کرتا ہے. جب انرجی کم ہوتی ہے تو بڑا پارٹیکل بیٹھ جاتا ہے لیکن چھوٹا موو کرتا رہتا ہے. اب اگر آپ ماؤنٹینز میں اپنی سٹریمز کو دیکھیں تو سٹریمز کے بیڈ میں بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے بولڈرز آپ کو نظر آئیں گے, سینڈ وینڈ اور اس طرح کی چیزیں وہ ہائی انرجی کے ساتھ نکل جاتی ہیں. لیکن جب وہ پلینز میں آتا ہے تو پلینز میں آ کے وہ سینڈ کو ڈپازٹ کرنا شروع کرتا ہے, اور پھر جب ان پلینز کی بھی سلوپ مزید کم ہو جاتی ہے تو بالکل جو فائن مٹی ہے اس کو وہ ڈپازٹ کرنا شروع کرتا ہے. اب یہ جو اوپر ماؤنٹینز ہیں, جب آپ ماؤنٹین سے ایسے نیچے آتے ہیں تو دس سلوپ از گریجولی ریڈیوسنگ. اوپر بہت زیادہ سلوپ ہے, پنجاب میں تھوڑی سی سلوپ کم ہے, اور سندھ میں آ کے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے. تو ابھی جو سندھ کے فلڈز ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں اور ادھر پانی کیوں کھڑا ہے, کہ سندھ کا جو مطلب دی لوئسٹ پارٹ آف یور ریور اٹ ہیز بین فارمڈ ود آن ویری مائلڈ سلوپس اور ود ویری فائن پارٹیکلس. جو فائن پارٹیکلز ہیں مٹی کے, یہ جس کو آپ چکنی مٹی کہتے ہیں, چکنی مٹی میں پانی جذب مشکل سے ہوتا ہے. جو ریتیلی مٹی ہوتی ہے جس میں گریول ہوتا ہے اس میں پانی فوراً جذب ہو جاتا ہے. تو ایک تو سندھ کے جو اس وقت فلڈ پلینز ہیں اس میں پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایبزارپشن اس کی بہت کم ہے. پھر یہ کہ یہ جو
دریا نے اس طرح سے مٹی بچھائی تھی, پہلے اس نے سمندر کو بھرا تھا, پھر اس کے اوپر فریش سوائلز ہیں, اور ان سوائلز کے بیچ میں جو, کیونکہ یہ پانی سے بچھی ہیں تو وہ پانی اس مٹی میں آج بھی بھرا ہوا ہے, تو وہ فریش واٹر ہے. یعنی ابھی اگر آپ کہیں پہ بھی بور کرتے ہیں پنجاب میں فار ایگزامپل, تو آپ کو اوپر میٹھا پانی ملتا ہے, جب آپ زیادہ نیچے چلے جائیں تو کڑوا پانی آ جاتا ہے. وہ کڑوا پانی ٹیتھائس سی کا ہے, اس سے اوپر جو ہے وہ انڈس کا اولڈ واٹر ہے جو نیچے میٹھا پانی شروع ہو جاتا ہے. پنجاب میں یہ جو تھکنس ہے سمندر سے اوپر والی, ٹیتھائس سی سے اوپر والی, وہ اٹ ایکسیڈز 1 مائل. اور جب آپ سندھ میں جاتے ہیں تو اٹ از a few 100 feet to few tens of feet. تو جیسے جیسے آپ جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ ویج آؤٹ ہو کے تو چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اب اس کے بیچ میں جو پانی بھرا ہوا ہے, جو گراؤنڈ واٹر ہے بیسیکلی آپ کا, اس میں پنجاب میں گراؤنڈ واٹر کے اوپر مٹی ہے اور وہ واٹر ٹیبل تھوڑا سا نیچے ہے. جب آپ سندھ میں جاتے ہیں تو سندھ میں واٹر ٹیبل بھی اس کی سرفیس کے بہت قریب ہے. واٹر ٹیبل کا مطلب ہے کس لیول تک مٹی کے بیچ میں پانی بھرا ہوا ہے. تو ابھی جب سندھ کے بیچ میں پانی آ کے کھڑا ہوتا ہے, سیلاب کا پانی, تو ایک تو چکنی مٹی اس کی ابزارپشن کو کم کرتی ہے, مشکل سے ابزارب ہوتا ہے. پھر یہ کہ واٹر ٹیبل کیونکہ بہت قریب ہے تو اٹ ان اے شارٹ ٹائم اٹ جوائنز دا واٹر ٹیبل. جب وہ واٹر ٹیبل کو اس نے جوائن کر لیا تو ابھی جو بھی پانی اوپر فالتو آئے گا وہ گراؤنڈ کے بیچ میں نہیں جا سکتا, گراؤنڈ آلریڈی بھر گیا پانی سے, تو اس نے اوپر ہی رہنا ہے. تو اس لیے اگر وہاں پہ کہیں پانی کھڑا ہو جائے گا تو اس کے وہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایویپوریٹ ہو, اور ایویپوریشن ٹیکس ٹائم. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ سیلاب کے بعد سندھ میں پانی جو ہے وہ زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے. دوسرا جو ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی اپنے اس پورے انڈس پلینس کے سسٹم کے ساتھ, کہ ہم نے جو پروجیکٹس کیے ہیں نا اس کے بیچ میں, میگا پروجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ میگا پروجیکٹس کرتے ہوئے ہم نے یہ جتنی بھی میں نے آپ کو سائنس ایکسپلین کی ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں سوچا. ہم نے پروجیکٹس آئسولیشن میں کیے ہیں, اور ہم نے اس سسٹم کو ایز این انٹیگریٹڈ ہول نہیں سوچا, کیونکہ ہم جدھر میگنیچیوڈ 8 کا ارتھ کویک متوقع ہے اور نیکسٹ از موسٹ لائکلی میگنیچیوڈ 9, ہم وہاں پہ بڑے بڑے ڈیمز کھڑے کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ڈیم ٹوٹے گا, ماؤنٹین بھی ٹوٹ سکتی ہے, اور اگر ڈیم اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور سائڈ سے ماؤنٹین ٹوٹ گئی ہے تو اٹ وڈ بی ویری ڈیوسٹیٹنگ, ایز ڈیوسٹیٹنگ ایز دا ڈیم وڈ بریک. آپ ڈیم کو جتنا مرضی مضبوط کر لیں, ٹھیک. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, جب آپ نے کینالز بنائی ہیں تو کینال کی بیسک سائنس یہ ہے کہ آپ کا دریا چل رہا ہے, اب بھلے یہ بالکل پلینز ہیں جگہیں, مطلب ان اوور آل اسکیم آف تھنگس یہ پلین ہے, لیکن جہاں پہ دریا چل رہا ہے وہ جگہ بہرحال تھوڑی سی نیچے ہے, اسی لیے اس جگہ پہ پانی چل رہا ہے. پانی اور دریا اپنا راستہ بدل لیتا ہے جب وہ جگہ اونچی ہو جاتی ہے, کیونکہ ادھر سلٹ اور سینڈ بیٹھ رہی ہے تو دریا اپنے راستے بدلتے ہوتے ہیں. یہ ایز ارلی ایز آئی تھنک 1830s جو دریا بیاس تھا وہ راوی میں آ کے گرتا تھا, تو اس کی وہ سلوپس جو ہیں وہ کم ہوئیں, بڑا سیلاب آیا اور بیاس کا راستہ جو ہے وہ چینج ہوا اور اس نے ستلج میں جا کے گرنا شروع کر دیا, اور وہ آج بھی ستلج میں گرتا ہے بیفور انٹرنگ انٹو پاکستان. اور اس کا اولڈ بیڈ آف بیاس ہے جو راوی اور ستلج کے درمیان میں چلتا ہے, جس کے بیچ میں آج کل ہم لوگ اریگیشن کر رہے ہیں. تو ہم نے جس وقت یہ کینالز وغیرہ بنائی, ہم نے یہ ڈیمز کے بارے میں سوچا, تو ہم نے ہر پروجیکٹ کو ان آئسولیشن سوچا. ہم نے سسٹم کی انٹیگریٹی کو اور اس کی آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس کی ایک جینیسز ہے, جس طریقے سے یہ فارم ہوا, ہم نے اس کو ایز اے ہول نہیں سوچا. اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہر پروجیکٹ آئسولیشن میں ہوا ہے اور انٹیگریشن نہیں ہے سسٹم کے بیچ میں. ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سسٹم اریگیشن کا دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے ان ٹرمز آف اٹ سائز, لیکن اگین اسٹارٹنگ 1850s ہم مختلف پروجیکٹس کرتے گئے ہیں, اور ابھی بھی ہم وہی ماڈل کہ آپ کینال بنائیں, دریا کا پانی اس میں ڈائیورٹ کریں, پھر کینال سے آپ جو ہے اس کے ارد گرد آپ اریگیٹڈ ایریاز بنائیں اور اس کے بیچ میں آپ پانی سپلائی کریں. اب یہ جو پانی سپلائی کرنے کا سسٹم ہے کینال کا, یہ سارا گریوٹی بیسڈ ہے. کینال اپنی ایک سلوپ کے اوپر چلتی ہے, اور کینال کو جب بناتے ہیں تو انجینئر اس کا ایک بند بناتے ہیں, بند کے بیچ میں وہ ایک نالی بنا دیتے ہیں. وہ بند کیوں بناتے ہیں؟ وہ گراؤنڈ سے اونچا ہوتا ہے, اونچا گراؤنڈ ہے, اس کے بیچ میں پانی گراؤنڈ سے اونچا چل رہا ہے تو وہ نیچے
ہائیڈرولک سلوپ اس کو ملے گی کہ وہ نیچے آ سکے. تو اس لیے کینال میں آپ نے پانی جو ہے گراؤنڈ سے اوپر کرنا ہے. اب گراؤنڈ سے اوپر کرنے کا کیا طریقہ ایجاد کیا گیا کہ آپ نے دریا کے آگے بیراج بنا دیا, یعنی دریا کے سامنے آپ نے ایک آبسٹیکل بنا دی. اب اس آبسٹیکل کے ساتھ جب پانی آیا تو وہ بھرا, آپ نے اس پانی کو دریا کے جو ارد گرد گراؤنڈ ہے آپ نے اسے اوپر لے کے جانا ہے. اب ظاہر ہے آپ اسے اوپر لے کے جائیں گے وہ تو پھیل کے فلڈ بن جائے گا. تو آپ نے بیراج بنایا, بیراج کے ساتھ پھر آپ ایک بند بنانا شروع کرتے ہیں, اور کیونکہ مائلڈ سلوپ ہے وہ بند اپنی لیول کے اوپر چلتا جاتا ہے ٹل دا ٹائم اٹ میٹس دی گراؤنڈ سلوپ, اور اس کے آگے آپ کا بیراج ہے. اب پیچھے سے جو پانی آیا وہ ادھر آ کے بھر گیا, ادھر وہ گراؤنڈ سے نیچے تھا دریا آپ کا, جب ادھر آیا تو اس گراؤنڈ سے وہ اونچا ہو گیا. اب آپ نے اس اونچے لیول سے پانی نکال لیا, کینال بنا دی. اب یہ ماڈل آپ نے پنجاب میں کیا, اور دیٹ واز ان دی 1850s, اسٹارٹنگ 1850s. پھر نیکسٹ میجر جو ان کی وہ کینال بلڈنگ کی جو لہر آئی وہ 1870s میں آئی. اس کے بعد جو نیکسٹ تھی وہ 1900s کے شروع میں آئی, پھر 1920s میں آئی. اب یہ جتنی بھی آپ کی ویوز تھیں کینال بلڈنگ کی, اس میں یہ ساری کینالز بنی تھیں پنجاب کے ایریا میں. پنجاب کے ایریا میں انہوں نے کوئی سیریس پرابلم اس طرح کی کریٹ نہیں کی جیسی یہ آج کل سندھ میں ہو رہی ہیں. پھر وہی ماڈل انہوں نے سندھ میں ریپلیکیٹ کیا, اور سندھ میں یہ ماڈل ریپلیکیٹ کرنے سے پہلے بہت سے برٹش انجینئرز نے اس کی اسٹڈی کیا, اور بہت سے ایسے ڈاکیومنٹس آپ کو ملتے ہیں ہسٹری میں جن میں انہوں نے بتایا کہ سندھ میں اس قسم کی چیزیں فیزیبل نہیں ہیں. لیکن نیور دا لیس انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سندھ میں بھی بنائیں گے, اور سب سے پہلے انہوں نے سکھر بیراج بنایا, اور سکھر بیراج کے بعد انہوں نے 2 اور بیراج کنسیو کیے. انہوں نے کہا کہ جی ایک ندرن اور ایک صدرن بیراج ہے. ندرن جو ہے وہ بعد میں گدو بیراج کے پاکستان بننے کے بعد بنا, اور کوٹری بیراج وہ بھی پاکستان بننے کے بعد بنا. تو لیکن وہ کنسیو ہوئے تھے, بلٹ نہیں ہوئے تھے. اور کوٹری بیراج کے بارے میں خصوصاً جو برٹش انجینئر تھے انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے ٹوٹلی انفیزیبل پروجیکٹ, کیونکہ یہاں پہ آ کے سلوپس بہت ہی مائلڈ ہو جاتی ہیں. یعنی وہاں پہ جو سلوپ ہے دیٹ از لائک 1:10,000. سول انجینئرز اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ واٹ ڈز 1:10,000 سلوپ مینس وین یو ہیو ٹو رن این اوپن چینل فلو آن دیٹ سلوپ. اس کے لیے اتنی کم سلوپ کے اوپر پانی کی جو موومنٹ ہے along دا سلوپ وہ بہت سلو ہوتی ہے. تو آپ بہت چوڑی کینال بنائیں گے اور اس میں بہت تھوڑا پانی فلو کرے گا. تو آپ کو بڑی کینال بنانی پڑتی ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ میک ایز مچ واٹر فلو ایز اٹ ڈز ان پنجاب, کیونکہ پنجاب میں سلوپس زیادہ ہیں. تو آپ نے وہ بیراج بنا کے ریور سے آپ پانی اوپر لے گئے, اس کے ساتھ پھر آپ نے بند بھی بنا دیے کہ وہ پانی باہر نہ نکلے, اور پھر آپ نے کینال بنائیں. ان کینال سے آپ نے ہر طرف دونوں طرف اس کے کینال کے اریگیشن شروع کر دی. اب یہ ماڈل جب سندھ میں ریپلیکیٹ ہوا تو جو سندھ کی ایکچوئل سلوپس تھیں وہ ویری مائلڈ, لیکن ان کی ڈائریکشنز کیا تھیں؟ ایک اس کی ڈائریکشن جاتی تھی سمندر کی طرف, اور دوسری ان سلوپس کی ڈائریکشن جاتی تھی دریا کی طرف. اب دریا کے سائڈ پہ تو آپ نے بیراج بنانے کے ساتھ بند بنا دیا کہ اگر کوئی پانی دریا کے باہر سے بارش کا پانی دریا میں جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے وہ بیراج والا بند ہے یا فلڈ پروٹیکشن بند ہے, وہ اس کو دریا میں جانے سے روک دیتا ہے. اور جس طرف آپ کے پانی نے سمندر میں نکلنا تھا اس کے آگے آپ کی کینالز آ گئیں, کینال بھی بند کے اوپر بنی ہوئی ہے. پھر کیونکہ یہ فلڈ پرون زونز تھے, ادھر فلڈز آتے تھے, تو جب یہاں پہ روڈ نیٹ ورک اور ٹرین کے نیٹ ورکس بننے شروع ہوئے تو ادھر انجینئرس کی کنسیڈریشن یہ تھی کہ جی کیونکہ ادھر جو ہے وہ 1 فٹ سیلاب آتا ہے تو اس لیے روڈ کو کم از کم 3 فٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے یا 4 فٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے سیلاب کا جو لیول تھا اس سے 3-3, 4-4 فٹ روڈز کو اٹھا دیا, اسی طرح سے ریلز کو بھی اٹھا دیا. اب جو قدرت کا فینومینا تھا بیفور دس انفراسٹرکچر وہ یہ تھا کہ جو بارشیں اس طرح کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ہماری لیونگ میموری میں پہلی دفعہ اس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئیں. اس جگہ کے اوپر اس طرح کے سسٹمز آتے رہے ہیں اور اس طرح کی بارشیں ہوتی رہی ہیں. ان بارشوں سے کیا ہوتا تھا, شیٹ فلو ایک فینومینا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ فلڈ پلینز بہت واسٹ ہیں اور بہت ان کی مائلڈ سلوپ ہے, تو وہ جتنی بھی بارش آئی ہے وہ ایز اے شیٹ فلو اٹ وڈ اسٹارٹ موونگ آئدر ٹورڈز دا ریور اور ٹورڈز دا سی. تو اگر فرض کریں کہ آپ کی
بہت ہیوی رین فال ان اے شارٹ ٹائم 5 انچز ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اگر فلڈ کی زیرو ایبزارپشن ہے تو بھی آپ کا 5 انچ سے اونچا آپ کا فلڈ نہیں آنا چاہیے, وچ از ایکچولی واکیبل. آپ اس میں سے بڑے آرام سے واک کر کے نکل سکتے ہیں. اور وہ جو 5 انچ پانی آپ کا آیا کیونکہ اٹ از اسپریڈ آل اوور دی ایریا, تو ایز اے شیٹ وہ فلو کر کے یا تو انڈس ڈیلٹا کی طرف چلا جائے گا یا دریا کی طرف آ جائے گا. اب ہوا کیا اس دفعہ یہ ہوا کہ آگے بند آ گئے کینالز کے, روڈز کے, ریلویز کے, اور انہوں نے اس شیٹ فلو کو جو دریا کی طرف جاتا تھا اس کو بھی روک دیا, جو سمندر کی طرف جاتا تھا اس کو بھی روک دیا. اور ابھی اگر آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیں تو جہاں پہ فلڈ کھڑا ہے نا, وہ سیلز ہی سیلز بن گئے ہیں آپ کے لینڈسکیپ میں, اور ہر سیل میں پانی جو ہے وہ بھر گیا ہے, اور بھرنے کے بعد وہ لوور سائڈ کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی فلانی روڈ کا بند توڑ دیا تو پانی نکل جائے گا, فلانی کینال کا بند توڑ دیا تو پانی نکل جائے گا, ریلوے کا بند توڑ دیا تو پانی نکل جائے گا, فلڈ پروٹیکشن بند توڑ دیا تو پانی نکل جائے گا. اگر بند کو توڑنے سے پانی نکل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بند نے ہی پانی کو روکا ہوا ہے. اگر توڑنے سے نکلتا ہے تو نہ ہوتا تو ویسے ہی نکل جاتا, اور بیسیکلی یہی ہوا ہے. تو جو سندھ میں پانی کھڑا ہے اس کے بیک اینڈ کے اوپر سندھ کی سوائلز ہیں وچ آر ویری امپرویس. سندھ کا واٹر ٹیبل ہے وچ از ویری ہائی, اور اس کے بعد میں ہیومن انٹرونشنز ہیں جنہوں نے اس شیٹ فلو کے فنومینا کو روک دیا, جو ایکچولی ایک آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایکولوجیکل سروس تھی اس قسم کے پانی کو ڈرین کرنے کی. تو اس کی وجہ سے اب سندھ میں سیلاب, بارشیں ختم ہو گئی ہیں اور یہ پانی ابھی بھی کھڑا ہے. 2010 کے فلڈز میں بھی یہی ہوا تھا. وہ ریورائن فلڈز تھے, وہ دریا سے باہر نکل آئے تھے. انہوں نے جو دریا کے سائڈ پہ بند بنے ہوئے تھے انہوں نے بند توڑ دیے تھے اور وہ باہر نکل آئے تھے. باہر نکلنے کے بعد وہ بھی اس طرح ڈفرینٹ سیلز کے بیچ میں پھنس گئے تھے. اور 2010 سے لے کے ابھی تک ان 12 ایئرس نو باڈی تھاٹ آف کہ ان فلڈز کے کھڑے ہونے کی کیا وجہ تھی. 4-5 مہینے تک کئی جگہوں پہ پانی کھڑا رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بند ٹوٹ گئے تھے ان کو دوبارہ بنا دو, جو کینالز ٹوٹ گئی تھیں ان کو دوبارہ بنا دو, اور یہ سب کچھ دوبارہ بنا کے آپ نے اسی پرانے ماڈل کو انسٹیڈ آف بلڈنگ بیٹر, لرننگ فرام دی ڈیزاسٹر ایٹ اے ویری ہائی کاسٹ, آپ نے اس میں کوئی چیز لرن نہیں کی, اور آپ نے وہی 1850s والا ماڈل آپ نے وہی اسی کو دوبارہ ری امپلیمنٹ کر دیا. اور ابھی اگر نیکسٹ اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہو جائے, کوئی پتہ نہیں 50 سال کے بعد ہو, لیکن وین ایور اندر ایونٹ لائک دیٹ ہیپنس, تو آپ کے اگر آپ اس ڈیولپمنٹ ماڈل کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی پرابلم میں ہوں گے کہ پانی سیلز کے بیچ میں پھنس جائے گا. اور وہ سیلز چھوٹے نہیں ہیں, پورے شہر ڈوبے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں, پورے کینال کمانڈز, پورے واسٹ ایریاز جو ہیں 100 اسکوائر کلومیٹرز وہ اس کے بیچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ مین وجہ ہے کہ پانی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے. پھر آپ نے ایک اور چیز سنی ہوگی, LBOD, RBOD, رائٹ بینک آؤٹ فار ڈرین, لیفٹ بینک آؤٹ فار ڈرین. اب یہ ڈرین جو ہے یہ بھی ایک انجینئرڈ چیز ہے. بیسیکلی یہ جو ڈرینز ہیں یہ کنسیو ہوئے تھے ایز ارلی ایز 1850s, جس وقت انگریز نے اپنا پہلا کینال نیٹ ورک جہاں پہ بنانا شروع کیا تھا, وہ مادھو پور ہیڈ ورک, جہاں سے 1638 میں شاہ جہان نے کینال بنوائی تھی جو لاہور کو پانی دیتی تھی, شالامار باغ اور یہ جگہ تھی. تو وہ مادھو پور سے آتی تھی وہ کینال, اور وہ کینال جو ہے بیسیکلی اٹ واز این اننڈیشن کینال. جب دریا میں پانی کا لیول اوپر آتا تھا تو انہوں نے دریا کے سائڈ پہ کٹ لگایا تھا, اس کے بیچ میں پانی آ جاتا تھا. انگریز نے کیا کیا کہ انگریز نے اسی دریا کے آگے بیراج بنا دیا, اور پھر جب دریا میں پانی کم بھی ہوتا تھا تو کیونکہ دریا کا لیول آپ نے اوپر کر دیا تو اس کینال میں پانی چلتا رہتا تھا. تو اس کینال کو انہوں نے سیزنل سے پرینیل کر دیا, اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے اریگیٹڈ ایریاز بنا دیے. اور یہ اریگیٹڈ ایریاز کینال کے ساتھ بنانے کا ماڈل جو ہے وہ انہوں نے دریائے یہ جو تھا گنگا, اس میں اس طرح کے ماڈلز بنے ہوئے تھے, وہ انہوں نے ریپلیکیٹ کیا. اور یہ کینال بنانے کی جو وجہ تھی سب سے بڑی وہ یہ تھی
کہ جب 1849 میں سکھوں کی آرمی کو انگریزوں نے شکست دی تو انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا، ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی اور برٹش کراؤن جو ہے اس نے انڈیا کو ٹیک اوور کر لیا. تو اس ٹائم پہ ان کو سب سے بڑی جو فکر تھی انگریزوں کو وہ یہ تھی کہ سکھوں کو ہم نے ڈیفیٹ تو کر دیا پنجاب میں، بٹ دے آر ویل ٹرینڈ سولجرز، اگر وہ ری گروپ ہو جاتے ہیں تو ری گروپنگ کے بعد وہ ہمارے لیے ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ادھر فوراً جو ہے نا اس طرح کا کینال کا ایریا بناؤ اور ان کو زمینیں بانٹ دو. تو انہوں نے انوائٹ کیا سکھ آرمی کے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کینال ڈیزائن کر لی ہیں، آپ آ کے کینال کو کھودیں اور اس کے آگے جو کینال کمانڈ ہے اس کا جتنا آپ کھودیں گے آپ کو اتنا ایریا مل جائے گا. تو اس طرح سے انہوں نے زمینیں بانٹ دیں. تو وہ جو سکھ تھے، جو سولجرز تھے، وہ 28 ایئرس تک مادھو پور ہیڈ ورک کی جو کینالز تھیں ان کی کھدائی جاری رہی. 1878 میں آ کے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور 28 سال تک وہ سولجرز نہریں کھود کھود کے فارمر بنتے گئے. تو ان کو انہوں نے فارمر بنا دیا. جس وقت یہ انہوں نے ہیسٹیلی یہ سارا پلان کیا تو اس وقت برٹش انجینئرز تھے جنہوں نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ اس سسٹم سے واٹر لاگنگ ہوگی. جہاں پہ جب آپ پانی لگائیں گے زمین کو اتنا زیادہ تو جو نیچے والا گراؤنڈ واٹر ہے اس کے بیچ میں پانی ایڈ ہوتا جائے گا اور الٹیمیٹلی وہ پانی سرفیس تک بھر جائے گا، وچ از واٹر لاگنگ. تو اس وقت یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی اور اس وقت جو ڈیسیژن میکرز تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ واٹر لاگنگ اگر اب ہم یہ کینال بناتے ہیں تو کب ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 20-25 سال کے بعد واٹر لاگنگ کی پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی. تو ڈیسیژن میکرز نے کہا کہ فی الحال ہم واٹر لاگنگ کا کچھ نہیں کریں گے، جب شروع ہوگی تو ہم اس کے بارے میں نئے پروجیکٹس بنائیں گے. ابھی ارجنسی یہ ہے کہ یہ کینال کمانڈز بنیں اور اس میں لوگ آباد ہوں. تو اسی بیس کے اوپر وہ لوگ یہ چیزیں کرتے گئے. پھر واٹر لاگنگ کی جب پرابلم شروع ہوئیں تو جو انہوں نے کافی سارے تجربات کیے، جس میں ایک تجربہ جو ان کا زیادہ کامیاب رہا، انہوں نے ڈرینز بنانے شروع کیے کہ جہاں پہ پانی گراؤنڈ کے اوپر قریب آ گیا نا، اب ادھر ایک نہر چل رہی ہے، ادھر ایک نہر چل رہی ہے، یہ گراؤنڈ سے اوپر ہے، درمیان میں اریگیشن ہو رہی ہے، انہوں نے سینٹر سے جو ہے نا ایک نالی کاٹی اور اس کو دریا کے ساتھ ملا دیا. تو اب وہ جو پانی واٹر لاگنگ ہو رہی تھی وہ اس ڈرین میں کلیکٹ ہوتا تھا اور نیچے نکل جاتا تھا. اگین دس ماڈل واز ریلیٹیولی سکسیزفل ان پنجاب، لیکن ان سندھ دس ماڈل بیکاز آف ویری مائلڈ سلوپ اٹ واز ناٹ اے فیزیبل آئیڈیا. اور سندھ میں جب انہوں نے اسپیشلی سکھر بیراج کے بعد گدو بیراج اور کوٹلی بیراج بھی بنا دیے تو یہ پرابلم بہت بڑھ گئی واٹر لاگنگ کی. تو پھر وہ ورلڈ بینک کے انجینئرز تھے، اس طرح کے لوگ دوبارہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ادھر بھی ہم ایک ڈرین کو کاٹیں گے اور وی ول کنیکٹ اٹ ود دی سی. وہ ڈرین انہوں نے بنا کے تو سی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ان لائک کینال تو آپ اوپر کر کے بناتے ہیں، ڈرین جو ہے زمین کے بیچ میں کٹا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی سلوپ یوں ہے، جب دریا میں پانی جاتا ہے تو دریا کی طرف تو آپ کی جو سلوپ جاری ہوتی ہے تو آپ کا جو سائڈ سے پانی ہے وہ ایسے کنورج ہو جاتا ہے دریا کی طرف. لیکن جب آپ نے ادھر ڈرین بنا دیا تو اس پانی کو تو نہیں پتا کہ میں نے اب ڈرین میں جانا ہے، اس نے تو اپنی سلوپ پہ چلنا ہے. تو آپ ڈرین کٹ بھی کر دیتے تو پانی اس کے بیچ میں کلیکٹ نہیں ہوتا بھی ہے تو وہ اس کی نیئر ویسینٹی میں ہو جاتا ہے، دور سے پانی اس کے بیچ میں نہیں آتا. تو دس از ون ریزن کہ جب شیٹ فلو ہے تو شیٹ فلو کو ڈرین ہینڈل نہیں کر سکتا. اور دوسری ایک چیز ہے جو میں تھوڑا سا ادھر ڈائیگرام بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں نا 1:10,000 سلوپ کی، تو اب میں تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ سلوپ بناتا ہوں کہ یہ سلوپ ہے، دس از 1:10,000. اگر آپ اس کے بیچ میں ایک ڈرین بناتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس زمین کو کٹ کریں گے، آپ اس کو فرض کریں کہ اس لیول کے اوپر کٹ کرتے ہیں، اس لیول پہ کٹ کر کے تو آپ نے یہ ڈرین بنا دیا کہ اس میں پانی آئے گا اور نکل جائے گا. یہ جا رہا ہے سمندر میں، سے کہ سمندر کا یہ لیول ہے. اب یہ سمندر کا لیول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ آ کے آپ کا ڈرین ختم ہو جائے گا. آپ آلریڈی سمندر کے لیول پہ چلے گئے ہیں اور آپ کی جو گراؤنڈ کی سلوپ ہے وہ ابھی سمندر سے اوپر ہے. پانی یہاں پہ آ گیا، اب ادھر سے اوپر چڑھ کے واپس جائے گا، اپنے آپ تو اوپر نہیں چڑھے گا. اور 1:10,000 کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ڈرین ہے یہ آپ نے بنائی ہے 1 میٹر، یہ 1 میٹر آپ نے ڈیپ رکھا ہے یہاں پہ،
تو یہ جو آپ کا فاصلہ ہے دس از 10 کلومیٹر, یعنی لاسٹ 10 کلومیٹر آپ کا ڈرین سمندر میں پانی نہیں لے کے جا سکتا. آخری 10 کلومیٹر میں آپ کیا کریں گے؟ اینڈ دس از جسٹ 1 میٹر ڈیپ. اگر آپ کا ڈرین 2 میٹر ڈیپ ہے تو یہ فاصلہ 20 کلومیٹر ہو جاتا ہے. اور دس از ناٹ اے لیک, دس از سی. سی میں ٹائڈز آتی ہیں, اور آپ کے ٹائڈز کے بھی سیزنز ہیں. جو آپ کی ہائیسٹ ٹائڈز ہیں وہ مارچ اپریل میں آتی ہیں عربین سی میں, اینڈ دوز ٹائڈز آر ایز ہائی ایز 4 to 5 میٹرس. اگر 4 میٹر کی بھی ٹائڈ آتی ہے تو وہ آپ کو 40 کلومیٹر اس ڈرین کو انفیکٹو کر دیتی ہے. آپ نے جب ایل بی او ڈی کاٹا, لیفٹ بینک آؤٹ فار ڈرین, تو بجائے کہ ادھر سے پانی سمندر میں جاتا, سمندر کو راستہ مل گیا لینڈ کے بیچ میں آنے کا, اور ایز مچ ایز 70 کلومیٹرز آف لینڈ along دیٹ ڈرین. یعنی اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ ڈرین اس طرح سے آتا ہے, اس کے ساتھ تقریباً اس طرح سے سمندر نے آلموسٹ 70 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کو ایروڈ کر دیا ہوا ہے, اینڈ دس ایروجن از انکریزنگ ایوری ایئر. تو اگین رانگ انجینئرنگ, ناٹ تھنکنگ کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے, ناٹ تھنکنگ کہ دس کائنڈ آف انجینئرنگ از ناٹ فیزیبل فار سندھ, اور آپ یہ کچھ کرتے جا رہے ہیں. تو جہاں پہ ڈرینس ہیں وہاں پہ بھی پرابلمس ہو رہی ہیں. یہ ایفیکٹ ریور کے ساتھ نہیں ہوتا, پانی اندر آنا ہوتا ہے, لیکن وہ جو ریور کا ہے نا, اگر آپ جب آپ ڈیلٹا کی بات کرتے ہیں, انڈس ڈیلٹا کی, تو جو ڈیلٹا ہے نا اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کریکس ہیں جن کے بیچ میں ٹائیڈل فلو ہوتا ہے, اس میں فریش واٹر بھی چلتا ہے اور سمندر کا پانی بھی اندر آتا ہے. ہائی ٹائڈ میں سمندر اندر آ جاتا ہے, لو ٹائڈ میں سمندر پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور اوپر سے فریش واٹر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کے بیسیکلی ایسچورین اور ایسچورین ایکو سسٹمز بنتے ہیں, اور یہ بڑے اسپیشل ایکو سسٹمز ہیں کیونکہ اس میں جو لائف فارمز ہیں, جو اس کے بیچ میں ایکالوجی ہے, اٹ بیکمز ڈپینڈنٹ آن بوتھ فریش واٹر اینڈ سی واٹر, جو بیسیکلی آپ کے مینگرووز ہیں. اور وہ جو سسٹم ہے, وہ جو کریکس ہیں, دے کم ٹینز آف کلومیٹرز, ایون ہنڈریڈز آف کلومیٹرز ان لینڈ, کیونکہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ 50 ملین ایئرز میں وہ ایک بیلنس اچیو ہوا ہے. اب آپ نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کر دیا ہے. اوپر سے آپ کا پانی جس نے اس کو ان کریکس کو مینٹین کرنا تھا, کیونکہ اس کریک میں جب سمندر کا پانی آتا ہے اور ٹائڈ واپس جاتی ہے تو بہت سا مٹیریل اپنے ساتھ ایروڈ کر کے واپس لے جاتا ہے. اور یہاں سے کیا تھا کہ جو آپ کا ایروڈیڈ مٹیریل آ رہا تھا وہ واپس ڈیلٹا کے بیچ میں آ کے ڈپازٹ ہوتا تھا. اب وہ ڈیپوزیشن ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ کا اوپر سے سمندر رک گیا ہے, سوری دریا آپ نے روک دیا ہے, اس کو ڈائیورٹ کر دیا, کہیں پہ آپ نے ڈیم میں روک دیا. اچھا, جب ڈیم میں آپ پانی روکتے ہیں تو پانی تو آپ نکال دیتے ہیں, سلٹ نہیں آپ کی نکلتی, سلٹ پیچھے بیٹھ جاتی ہے. آپ کا تربیلا ڈیم سلٹ سے بھر گیا, آپ کا منگلا ڈیم سلٹ سے بھر گیا, ابھی جو آپ بنا رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ بھی اور 30 سال میں سلٹ سے بھر جائے گا. تو جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ سلٹ سے بھر جائیں گے, ایک تو یہ کہ وہ سلٹ جہاں پہ ریکوائرڈ تھی وہاں پہ نہیں گئی, ادھر نقصان ہوا. دوسرا, جو آپ نے بلینز آف ڈالرز کا انفراسٹرکچر بنایا اس کی لائف کم ہو گئی, ختم ہو گئی. تو آپ نے ہر جگہ پہ جو ہے نا, کیونکہ آپ نے سسٹم اپروچ کے ساتھ آپ نے ابھی تک کوئی میگا پروجیکٹ کیا ہی نہیں ہے, آپ کا ہر پروجیکٹ آئسولیشن میں ہے. اب جب آپ دیمر بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں تو یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ ڈیلٹا. وین یو آر میکنگ تربیلا اینڈ منگلا یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ ڈیلٹا. وین یو آر میکنگ کینالز یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ شیٹ فلو. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ روڈ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, آپ صرف روڈ کو فلڈ لیول سے اونچا لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ریکارڈ میں تھا کہ جی ادھر 1 فٹ کا فلڈ آتا ہے تو میں نے 4 فٹ کا باندھ بنا دیا. لیکن وہ 4 فٹ کا باندھ بنانے کے بعد وہ سیلاب جو 1 فٹ آتا تھا وہ اب 4 فٹ پہ پہنچ گیا. یہ نہیں آپ لوگوں نے سوچا. تو اس میں آئی وڈ سے کہ انکمپلیٹ ہائیڈرولوجی اسٹڈیز ہوئی ہیں, اور پھر آئی وڈ ناٹ بلیم دی پیپل ہو کنسیو دوز پروجیکٹس. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ بلیم دیم, لیٹس ناٹ کنسیڈر دیٹ دے ور ایولس. وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے, لیٹس اسیوم دیٹ دیئر انٹینشنز ور ویری پیپل سینٹرک. وہ لوگوں کی پرابلم سالو کر رہے تھے, وہ کہیں پہ اریگیشن کی بات کر رہے تھے, کہیں پہ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے تھے, کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انٹیگریشن مسنگ تھی.
not perhaps not by design but by lack of knowledge. लेकिन आज lack of knowledge is not an excuse. अभी नॉलेज बेस बहुत बढ़ गई है, अभी हमने उस नॉलेज बेस को आगे लेके चलना है, क्योंकि हमारी नॉलेज बेस हमें बताती है कि व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट मिस्टेक्स वी हैव मेड. क्योंकि देखें, वाटर लॉगिंग सैलिनिटी इज़ ए बिग प्रॉब्लम, हम अभी भी उससे सफ़र कर रहे हैं. लेकिन बिफोर इवन सीइंग वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी देयर वर पीपल हु पॉइंटेड आउट कि ये चीज़ होगी. आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी पेपर और राइटिंग जिसमें ये शीट फ्लो की बात हुई हो, किसी ने कहा हो कि ये इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से शीट फ्लो जो है वो इम्पैक्ट होगा, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विस इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ रेन्स और इन केस ऑफ बिग रिवर फ्लड्स. मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है हो, आई कांट से विद सर्टेनिटी कि नहीं होगा, लेकिन नाउ दैट वी हैव सीन इट, नाउ वी नो इट. तो अब जानते बूझते हुए कि भाई आपके साथ मसाइल क्या हैं, आपकी इंटीग्रेशन किस तरह से होती है. और सेकेंडली देखें ना, 1850s की नॉलेज बेस, 1950s की नॉलेज बेस और 2020 की नॉलेज बेस, इसमें बहुत फ़र्क है. 1950s में जो टेलीविज़न बनता था वो छोटा सा ब्लैक एंड वाइट इतना सा वो टीवी होता था, पीछे उसके पिक्चर ट्यूब्स होती थी, 5 मिनट उसकी जो है वो टायोड्स को गर्म होने में लगते थे, और फिर वो कहीं जाके जो ना ऐसे फुक करके उसकी स्क्रीन के ऊपर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती थी. दोज पीपल हु मेड इट, दे वर नॉट स्टूपिड एंड वी आर नॉट स्मार्टर दैन देम. लेकिन हमारे पास स्मार्ट टीवीज़ हैं. इट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ नॉलेज बेस. तो अब हमारे पास नॉलेज बेस है, वी नो हाउ टू डू इट, वी नो हाउ टू रिस्टोर द, यानी अभी आप देखें हमारा ये सिस्टम शीट फ्लो का किन चीज़ों ने डिस्टर्ब किया. कैनाल्स ने किया, रोड्स ने किया, रेलवेज़ ने किया. डू वी हैव अ वे कि हम कैनाल भी चलाएं, अपनी रोड भी चलाएं, रेलवे भी चलाएं और ये शीट फ्लो भी चलता रहे? इज़ देयर ए वे टू गो अबाउट इट? देखें, जहाँ तक तो रेलवे और रोड्स का ताल्लुक है, उसके तो नीचे आप पैसेज बना सकते हैं बड़े आराम से कि जी इधर से पानी जो है वो गुजर जाए. इवन रोड को आप डिप्रेस करके ग्राउंड लेवल पे भी ला सकते हैं. रेलवे के नीचे आप जगह दे सकते हैं पानी के गुजरने की. बट व्हाट अबाउट कैनाल्स? कैनाल ने तो अपने लेवल के ऊपर चलना है, उसकी तो हाइड्रोलिक स्लोप है, आप उसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते अनलाइक रोड और रेलवे. तो कैनाल्स का क्या करें? लेकिन कैनाल्स का भी हल है. अभी पूरी दुनिया जो है वो इरिगेशन की जो सप्लाईज हैं वो पाइप्स में कर रही है. अगर आपकी ये सप्लाई पाइप में हो, फार्मर को पाइप में पानी मिले, यानी पूरी दुनिया में हो रहा है, कैलिफोर्निया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है. इजराइल में तो एक भी कैनाल नहीं है, उधर तो सारी वाटर सप्लाई, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो मतलब साइंस इज़ देयर, नॉलेज बेस इज़ देयर. और कैनाल का और पाइप के जो 2-4 हैं ग्लेयरिंग डिफरेंसेस वो ये हैं कि कैनाल बनाने के लिए आपको लैंड परचेज़ करना पड़ता है. पाइप डालने के लिए आपने कोई लैंड नहीं परचेज़ करना, आपने ज़मीन खोदी है, पाइप नीचे बिछा दी है और उसके बाद में लैंड कैन बी यूज्ड ऑन टॉप ऑफ इट. ठीक है. दूसरा ये कि कैनाल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पाइप डालने में बहुत कम टाइम लगता है. इट्स ए क्विकर प्रोजेक्ट. तीसरा ये कि कैनाल की जो क्रॉस सेक्शन है और जो उसकी स्लोप है, दैट विल डिफाइन हाउ मच वाटर इट कैन टेक. और हमारा जो रिवर है उसमें हमेशा पानी के बीच में सिल्ट होती है. अगर आप कैनाल में कम पानी चलाएंगे ना तो सिल्ट बैठनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप कैनाल में ज़्यादा पानी चलाएंगे तो कैनाल इरोड होनी शुरू हो जाएगी. तो आप कैनाल के बीच में एग्जैक्टली इतना पानी चलाते हैं कि ना वो सिल्टिंग करे ना वो इरोजन करे. और थोड़ा सा इसको सिल्टिंग की साइड के ऊपर सेफ्टी फैक्टर लगा के रखा जाता है कि इरोजन इज़ डेंजरस, सिल्टिंग कैन बी मैनेज. तो वो फिर फलसफाई करते होते हैं. तो बेसिकली आपने स्करिंग रेजीम या इरोजन रेजीम से आपने बचाना होता है कैनाल को, और थोड़ा सा सिल्टिंग रेजीम की तरफ आपने उसको रखना होता है. तो उसके लिए आपने एक ही लेवल के ऊपर उसमें पानी चलाना है. अगर उसका लेवल कम या ज़्यादा करेंगे तो वो आपका रेजीम चेंज होगा. तो इसलिए कैनाल में जो पानी आप सप्लाई करते हैं दैट इज़ ए फिक्स अमाउंट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट खेत के लिए इन डिफरेंट सीजन इज़ डिफरेंट. अगर आप पाइप में वो पानी सप्लाई कर रहे हैं तो पाइप में अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वही क्रॉस सेक्शन पाइप का ज़्यादा पानी लेके चलेगा, प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो उसमें कम पानी जाएगा. तो बेसिकली आपकी वो ऑप्टिमाइजेशन भी उस तरफ से आती है. तो इट इज़ नॉट जस्ट कि आपका एक पाइप वाला सिस्टम जो है वो शीट फ्लो को जो है वो रिस्टोर करने में मदद देगा,
وہ آپ کی ایگرونومی میں جو واٹر مینجمنٹ ہے, واٹر سیونگ ہے اور کراپ پروڈکشن ہے, ان سب کو بھی فائدہ دے گا. تو دس از اے ون ون فار, مطلب وی کال اٹ سینرجسٹک, کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اس سے دو فائدے جو آپ نے نہیں پلان کیے تھے وہ بھی ہو رہے ہیں. ابھی آپ کا جو سسٹم ہے وہ اینٹی سینرجسٹک آپ اس کو کہہ لیں, کہ آپ جب کینال بناتے ہیں تو آپ شیٹ فلو کو روک دیتے ہیں, آپ واٹر لاگنگ کر دیتے ہیں, آپ اور اس قسم کی پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی یو سالو ون پرابلم اینڈ یو کریٹ 3 more. دیٹ واز دی ماڈل دیٹ ہیڈ بین دیئر ان 1850s, اور ہم نے ابھی تک بیسیکلی اس 1850 کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا, ہم ابھی بھی اسی ماڈل پہ چل رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, جو ماڈرن ٹیکنالوجی اور ٹولز اویلیبل ہیں ان کے اوپر ہم آئیں اور اس پہ ہم آگے کام کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب. میرا نام معین باٹلے ہے. تو جی دو کویشچن چلیں آپ سے پوچھا تھا. پہلے ایک تو یہ کہ آپ نے جو یہ بتایا کہ ایک پوری جرنی ہے 1850 سے لے کے ابھی تک جو سارا بنا, اور اگر ہم سوچیں ویل میننگ لیکن اب ایک صورتحال بن گئی ہے, تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے, ریفارم کرنا ہے, تو دوسری بھی ریور سسٹمز ہیں جن میں اسی طرح سے چیزیں چلی ہوں گی, اور پھر اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں جہاں یہ فکس ہو گئی ہوں چیزیں یا انہوں نے کریکٹ ان کو ریفارم کیا ہو. تو کون سے دنیا میں کون سے ایسے ریور سسٹمز ہیں جہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں, جو بیسٹ پریکٹس سمجھے جائیں کہ جی یہاں سے انہوں نے چیزیں صحیح فکس کی ہیں, اور کیا ریسورسز ہیں, کس طرح سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں, اور اگر ہم یہ پورا سسٹم فکس کرتے ہیں تو اس میں ٹائم کتنا لگے گا اور کاسٹ اس کی کیا آئے گی, اور ایکسپرٹیز کہاں سے آئے گی, تو یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کویشچن. اور یہ کویشچن مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہم مطلب ہے کہ پرانی ساری چیزوں کو بلڈوز کر دیں اور پھر نئی لے کے آئیں تو وہ کتنے ٹائم میں لگیں گی, کتنا پیسہ لگے گا, سارا کچھ. اینڈ دس از اے ویری پرٹیننٹ اینڈ اے ویری جینوائن کویشچن. دیکھیں, آپ نے جب بھی کسی چیز کو پرانے سے نئے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک پلان کے ساتھ, ایک میتھڈالوجی کے ساتھ آپ پرانی چیزوں کو فیز آؤٹ کرتے جاتے ہیں اور نئی چیزوں کو فیز ان کرتے جاتے ہیں. ہمارے سامنے ٹیکنالوجیز چینج ہوئی ہیں. وہ کسی زمانے میں وہ وی سی آر وغیرہ آتے ہوتے تھے, کیسٹس آتی ہوتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا. تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اچانک سارے ٹیپ ریکارڈر لا کے تو ہم نے جلا دیے, توڑ دیے, اور اس کے بعد میں یو ایس بیز استعمال کرنی شروع کر دیں. تھنگس ہیو, مطلب ہے کہ جو نئی چیز آتی ہے نا وہ خود بخود اپنی جگہ بناتی جاتی ہے, اور پرانی چیز جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے. لیکن نئی چیز صرف اس وقت اپنی جگہ بنائے گی جب آپ اس کو جگہ دیں گے, آپ کسی اینڈ سے شروع کریں گے, اور پھر جب چیزیں یوزفل ہوتی ہیں نا تو پھر خود بخود اس کی اڈیپٹیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. سم ٹائمز یو ہیو ٹو کریٹ اے کریٹیکل ماس. کریٹیکل ماس اگر آپ بنا لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگلا جو انایویٹیبل فلڈ سندھ میں آنا ہے اس سے پہلے میں ایک لوسٹ پارٹ کو لے لوں وچ از موسٹ افیکٹڈ اور وچ از ایزیسٹ ٹو فکس. آپ اس کو لیں اور اس میں آپ تھوڑا سا نیا سسٹم لگا دیں, ٹھیک ہے. اور آپ جو پرانے سسٹمز کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ ورلڈ بینک سے, آئی ڈی بی سے بڑے بڑے آپ قرضے لے رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز کے آپ پروجیکٹ ابھی بھی کر رہے ہیں, آپ ان پروجیکٹس کا جو پیسہ ہے نا وہ ادھر دینا بند کر دیں. وہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. آپ کی پرائرٹی ہے کہ آپ نے, اور جس وقت آپ کی ایک جگہ پہ سکسیس آ جاتی ہے نا تو دیکھیں اس میں تو پھر کمیونٹیز جو ہیں وہ خود اس چیز کے اوپر آنی شروع ہو جائیں گی. جب ایک جگہ کے فارمرز جو ہیں ان کو پائپ والا سسٹم مل جاتا ہے اور ادھر پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر جو ہے وہ خود گورنمنٹ کو کہے گا کہ یار فنڈز لو اور میرے اس علاقے کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے بناؤ. اس کی میں آپ کو مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جس وقت مادھو پور میں انہوں نے کینال بنانی شروع کی 1850s میں انگریز نے, تو ظاہر ہے الٹیمیٹ پروجیکٹ تو 1878 میں جا کے کمپلیٹ ہوا, لیکن جدھر جدھر وہ بنتی جاتی تھی ادھر ادھر وہ دیکھتے تھے کہ بھئی لوگ آباد بھی ہو گئے ہیں, ان کو ملکیتیں بھی مل گئی ہیں, وہ انہوں نے پیسہ بھی کمانا شروع کر دیا ہے, منڈیوں میں بھی مال آنا شروع ہو گیا ہے. تو وہ ایک امیجیٹ اکنامک سکسیس اور سوشل
अपलिफ्ट जो है वो इमीडिएटली उन लोगों को नज़र आनी शुरू हो गई। और एज अर्ली एज 1858 यानी 8 साल के बाद राजा ऑफ पटियाला उसने अंग्रेज़ से रिक्वेस्ट की, उसने कहा कि जैसी स्कीम रावी के ऊपर बनाई है वैसे मुझे सतलुज पे बना के दो। उसने कहा फंड मैं करूँगा, इंजीनियर्स तुम्हारे होंगे क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो उसके बाद में 1858 से अच्छा, और उसने ये बात क्यों की थी, उसने 1857 की वॉर में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो वो अब अपनी उन लॉयल्टीज़ को कैश कराना चाहता था। तो उसने ये बात की और अंग्रेज़ एग्रीड, और उन्होंने फिर सिरहिंद कनाल का जो प्रोजेक्ट है विच वाज द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट आफ्टर रावी, वो सिरहिंद कनाल का 1858 में शुरू हुआ था। तो बात यही है कि जब एक तरफ आपको सक्सेस नज़र आती है, सोशल अपलिफ्ट नज़र आती है, तो आप ऑटोमेटिकली वन वे और दी अदर थिंग्स स्टार्ट अलाइनिंग। आपने वो एक क्रिटिकल मास क्रिएट करना है, आपने सारा कुछ खुद नहीं करना, आपने अगले 50 ईयर्स का काम आपने नहीं करना, अगली नस्लों ने भी आना है, अगले माइंड्स ने भी आना है, मजीद नॉलेज ने डेवलप होना है। आप एक तरफ से शुरू तो करें ना, आप एक तरफ से शुरू कर दें, बाकी वो अपने क्रिटिकल मास जब एक दफ़ा हो जाएगा तो देन इट विल बी ए चेन रिएक्शन। फिर आप कहें जी मैंने सिर्फ सिंध में करना है, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट और बाकी जो रिसोर्स, आप कहें जी हमने सिर्फ सिंध में करने हैं, पंजाब में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन जब इस सिनर्जिस्टिक प्रोजेक्ट के साथ सिंध की जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्काई रॉकेट करती है, वाटर लॉगिंग सैलिनिटी के भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और फार्मर्स में जो पानी के झगड़े हैं वो भी ख़त्म होते हैं, तो ऑटोमेटिकली पंजाब विल हैव नो चॉइस बट टू अडॉप्ट टू दिस सिस्टम, एंड अल्टीमेटली इंडियन पंजाब वुड हैव नो चॉइस, क्योंकि अगर उन्होंने मार्केट में compete करनी है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ, तो वो उस 1850s के सिस्टम पे ज़्यादा देर नहीं चल सकते। दे विल ऑल्सो हैव टू कम टू दिस पाइप सिस्टम एंड एफिशिएंट इरीगेशन, एंड दैट वुड बी द टाइम आई फोरसी कि जिसमें ये जो इंडस वाटर ट्रीटी टाइप मतलब है कि एनवायरमेंटली इनसेंसिटिव ट्रीटीज़ हुई हैं, उनको भी फिर ये समझ आ जाएगी कि यार वो चलता हुआ दरिया और कैनाल की जगह पाइप जो है इट इज़ बेटर फॉर देम। अल्टीमेटली एक इसमें मैं हमेशा चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप कोई चेंज का सोचें ना, उस चेंज के साथ आप एक इकोनॉमिक इंजन का सोचें जो उस चेंज को ड्राइव करेगा। इफ़ दैट इकोनॉमिक इंजन इज़ मिसिंग यू कैन ओनली पुश इट दैट मच, यू हैव टू हैव ए पुल सिस्टम। वो पुल सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं इसी तरह से सोचता हूँ कि देखें, आपने लोगों को नहीं कहना कि जी ये एनवायरमेंटली बहुत अच्छा है, शीट फ्लो रिटेन हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि शीट फ्लो की तो ज़रूरत से 50 साल में एक दफ़ा पड़ेगी, लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में वो शीट फ्लो की ज़रूरत नहीं महसूस की होगी, लेकिन पैसे की ज़रूरत वो हर रोज़ महसूस करते हैं। तो आप एक ऐसा सिस्टम दें जिससे उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाए, उनका लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, उनकी इनकम इम्प्रूव होनी शुरू हो जाए, लोग खुद वो काम करेंगे। तो दिस इज़ हाउ आई थिंक इट शुड गो। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम समीउल्लाह सर। सर वाटर स्टोरेज के लिए अगर आप समझते हैं कि डैम्स मतलब सस्टेनेबल नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या है फिर? अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो आपके दरिया हैं ना, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। मैंने सिस्टम की थोड़ी सी बात की है, अभी उसी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जो आपके दरिया हैं जो प्लेन्स में चलते हैं, अगर आप कभी किसी भी दरिया के पास जाएँ तो आपके पाँव के नीचे रेत आती है, दरिया से काफ़ी पहले रेत शुरू हो जाती है, और वो जो रेत है वो दरिया ही लेके आया है, और दरिया रेत के ऊपर चल रहा है। वैसे अगर मैं इधर रेत डालूँ और जैसे पानी की बाल्टी फेंकूँ, वो आगे तक जाएगी? कभी भी नहीं जाएगी, वो रेत में जज़ब हो जाएगी। वो उस वक्त तक मैं बाल्टियाँ फेंकता रहूँगा और वो जज़ब होती जाएंगी जब तक रेत पूरी पानी से नहीं भर जाती। जब रेत पानी से भर जाएगी फिर जितना मैं पानी उसके ऊपर फेंकूँ उसके ऊपर चलेगा। इसका मतलब है कि वो जो दरिया जहाँ पे चल रहा है जिस रेत के ऊपर, वो रेत नीचे तक पानी से भरी हुई है। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि पंजाब में इट इज़ अबाउट 1 माइल थिक फ्रेश वाटर, सिंध तक जाके वो चंद मीटर तक कई जगहों पे रह जाता है। ये पूरी की पूरी रेत पानी से भरी हुई है। एक्वीफायर सर? एक्वीफर है, और मैं उस एक्वीफर की बात नहीं कर रहा जो लाहौर के नीचे या इस्लामाबाद के नीचे, मैं उस एक्वीफर की बात कर रहा हूँ जो राइट अंडर द रिवर बेड है। तो सर उस पानी को वहाँ ले जाना कैसे, जहाँ इरीगेशन और एग्रीकल्चर हमारी हो रही? पाइप, पंप, सोलर पैनल, वी हैव एवरीथिंग। ये जो आपके पानी दरियाओं के नीचे पड़ा हुआ है ना, वी एस्टिमेटेड कि ये कितना है। आपके जो दरियाओं का ये जो बेड है ना, जिसको आप एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं, इसकी जो विड्थ है इट इज़ एवरेज 6.3 किलोमीटर्स,
اور یہ جو آپ کے دریا پلینس میں چلتے ہیں نا، راوی، ستلج، بیاس وغیرہ سارے ملا کے انڈس تک، یہ تقریباً 3500 کلومیٹر ان کی لمبائی ہے. اور جو آپ کی ایوریج ڈیپتھ ہے نا، جس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایوریج 1000 فیٹ لے لیں یا 0.3 کلومیٹر. تو یہ 0.3 کلومیٹر ملٹیپلائی بائی 6.3 کلومیٹر ملٹیپلائی بائی 3500 کلومیٹر، یہ آپ کا تقریباً جو ہے نا، جو سینڈ کا والیوم ہے، یہ کچھ 6000 کیوبک کلومیٹر بنتا ہے. اور اس میں تقریباً 15% پانی کا وہ والیوم ہے جو آپ ایکچولی نکال سکتے ہیں. ویسے کو تقریباً 30% اٹ از فلڈ ود واٹر، بٹ ہاف آف دیٹ یو کین ایکچولی پمپ آؤٹ، ناٹ آل آف اٹ. تو 15% جب آپ اس کا لیتے ہیں تو یہ تقریباً 900 سم تھنگ کی فگر بنتی ہے. تو 900 بلین کیوبک میٹر پانی آپ کا ان دریاؤں کے نیچے ریت میں پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ملین ایکر فٹ میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً کوئی 700 to 800 ملین ایکر فیٹ پانی ہے جو آپ کے دریاؤں کے بیچ میں پڑا ہوا ہے. سر کوئی ایسٹیمیٹ ہے یہ کینال سسٹم اور ڈیمز ریپلیس کرنے میں کتنا کاسٹ آئے گا؟ دیکھیں کاسٹ تو جب آپ کوئی پروجیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، ابھی آپ دیمر بادشاہ کی بات کرتے ہیں، $15 بلین از دی کاسٹ آف میکنگ دی کانکریٹ اسٹرکچر. اس میں الیکٹریکل کی کاسٹ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، $15 بلین. اس میں آپ ایک سائسمک ماؤنٹینس کے بیچ میں آپ ایک کانکریٹ کا پلگ لگا رہے ہیں جس کے پیچھے تقریباً 6 ملین ایکر فیٹ پانی سٹور ہوگا. اس سینڈ میں 600 ہے، اباؤٹ 100 ٹائمز مور. اب یہ $14 بلین کتنا ہوتا ہے، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن کہ ہاؤ بگ از $14 بلین. اگر پاکستان کی ہر فیملی 1,20,000 روپیہ یہاں پہ لا کے رکھے نا تو وہ $14 بلین بنتے ہیں. ہر فیملی، جس میں وہ جھگیوں میں رہنے والی بھی فیملی شامل ہے، صرف ڈی ایچ ای کی فیملیز نہیں ہیں، بیریا ٹاؤن کی فیملیز نہیں ہیں. ہر فیملی، مجھے بتائیں کتنی فیملیز یہ چیز افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ کی میرے خیال میں ٹاپ 10% جو ہے نا انکم گروپ، ان کے لیے بھی ہارڈ ہے ہر کسی کے لیے کہ وہ لے 1,20,000 روپیہ لا کے رکھ لیں. تو اتنی بڑی رقم ہے. مجھے بتائیں ایک کنواں کتنے کا لگتا ہے؟ اس وقت آپ کے فارمرز نے کتنے کنویں لگائے ہوئے ہیں اور وہ کتنا پانی پمپ کر رہے ہیں؟ آپ کی جو ٹوٹل اس وقت اریگیشن میں پانی جا رہا ہے نا وہ 104 ملین ایکر فیٹ ہے، اور جو آپ کا فارمر گراؤنڈ سے پمپ کر رہا ہے وہ تقریباً 60 ملین ایکر فیٹ ہے. 60 ملین ایکر فیٹ. اگر آپ ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم کے اوپر آ جائیں تو آپ کو 60 ملین ایکر فیٹ سے زیادہ پانی نہیں چاہیے. ایکچولی آپ اتنی پروڈکشن اباؤٹ 30 ملین ایکر فیٹ میں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ کنوؤں کا سسٹم ڈیولپ کریں تو جتنے آپ کے فارمرز نے اس وقت ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں نا، آپ کے اس سے آدھے ٹیوب ویل لگتے ہیں پورے پاکستان کے لیے. اور فارمرز نے تو وہ لگائے ہوئے ہیں، کتنے فارمرز ہیں؟ پورے پاکستان نے تو نہیں لگائے ہوئے نا. فارمنگ کمیونٹی تو اتنی بڑی نہیں ہے پاکستان میں. لیس دین 50% پاپولیشن آف دا پیپل ہو ہیو ایکچولی پٹ دا ٹیوب ویلز دیئر. ٹھیک ہے، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب ٹیوب ویل ہیں جو آپ کے لگے ہوئے ہیں. آپ کو اتنے ٹیوب ویل لگانے ہیں. ایک ٹیوب ویل کتنے کا لگتا ہے؟ 5-6 لاکھ کا لگ جائے گا وتھ سولر پینلز اور ایوری تھنگ. آپ نے پائپس کے سسٹم لگانا ہے، وہ گورنمنٹ لگا دے. ٹھیک ہے، یہ ساری کاسٹ ملا کے بھی نا $15 بلین نہیں بنتے پورے پاکستان کے لیے. تو اس لیے کمپیریزن کوئی نہیں ہے. اچھا، پھر یہ سسٹم سسٹینیبل بھی ہے. اس کا آٹومیٹک ریچارج ہے، جب مونسون کا پانی آئے گا جتنا پانی آپ نے نکالا ہے وہ ریت میں خود بہت جذب ہو جائے گا. پھر دریا آپ کا چل رہا ہے، سلٹ بھی چل رہی ہے، ڈیلٹا میں بھی جا رہی ہے سلٹ، آپ کے شیٹ فلو بھی ریٹین ہو گئے. تو ان کے آپ ایڈوانٹیجز دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. یہ سسٹم آپ کو، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور پھر کتنا کما رہے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ پرائرٹیز کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹس ہیں. اب وہ میں نالج بیس کی جو بات کرتا ہوں، اور یہ جو میں ایکویفر کی بات کر رہا ہوں نا، یہ کوئی نئی نہیں ہے. جو مجھے ارلیسٹ ڈاکیومنٹ ملا ہے اس کے اوپر کمپریہنسو اسٹڈی، وہ 1946 کی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی، جس میں انہوں نے ان ایکویفرز کا ذکر کیا ہوا ہے برٹش انجینئرز نے کہ ابھی ہم نے سرفیس واٹر کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر لیا ہے.
جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ہے اٹ از ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز مور دین دا ریور واٹر, اور ابھی ہمیں اس کے اوپر آنا ہوگا. لیکن پھر 47 میں آزادی آ گئی, آزادی کے بعد ہندوستان پاکستان سیپریٹ ہو گئے, اور پھر ورلڈ بینک آ گیا, اور پھر ہم نے ڈیم بنانے شروع کر دیے بجائے کہ ہم ادھر اس وقت شفٹ کرتے. پھر 1960s کی کتاب ہے الائس مچل کی دا انڈس ریورز, اس میں بھی اس نے یہی بات کی ہے دوبارہ کہ ہمارا جو ایکویفرز ہیں وہ 10 ٹائمز مور ہیں سرفیس واٹر سے, لیکن ہمارے سارے پروجیکٹ سرفیس واٹر کے اوپر ہو رہے ہیں, گراؤنڈ واٹر پہ نہیں ہو رہے. پھر ایک 2 پاکستان کے بڑے مشہور اریگیشن کے انجینئرز گزرے ہیں, ڈاکٹر نذیر احمد اور چودھری غلام رسول. ان دونوں نے تھرو آؤٹ واٹر لاگنگ, سیلینٹی اور ورلڈ بینک کے ساتھ, اور 50s اور 60s میں انہوں نے کام کیا, 70s میں انہوں نے کام کیا, ویری ریناؤنڈ نیمز. انہوں نے مل کے ایک کتاب لکھی اریگیٹڈ ایگریکلچر آف پاکستان. اس میں انہوں نے اس گراؤنڈ واٹر کا ذکر کیا, اور انہوں نے لکھا کہ جو انڈس ایکویفرز ہیں دے آر اے ہائیڈروجیولوجیکل میریکل آف نیچر. اس طرح کا تو ایکویفر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور تو سر جب انہیں اتنا ہی پتہ ہے تو یہ ورلڈ بینک IMF آپ کیا کہ ڈیلیبریٹلی ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں اس میں؟ اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ڈیم پہ جو ہے وہ $15-16 بلین کا کاروبار کرتے ہیں, بلکہ 15-16 تو وہ بتاتے ہیں نا کہ اتنے میں ہوگا. تربیلا جتنے کا انہوں نے بتایا تھا اس سے 4 گنا زیادہ قیمت میں بنا. یہ آپ کا ریسنٹ نیلم جیلم ہے, جتنے کا بتایا اس سے 6 گنا زیادہ قیمت میں بنا. ٹھیک ہے, 6 گنا کا مطلب انہوں نے 1 بلین کا بتایا تھا, 6 بلین میں بنا ہے. دیز آر ناٹ اسمال نمبرس. یعنی ایک اور بلین کا جو ہے نا آئیڈیا بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. میں ایک سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو زمین ہے نا یہ 4.7 بلین ایئرز اولڈ ہے ہمارا پلانٹ. ٹھیک ہے, اتنا بڑا نمبر ہے بلین, صرف 4.7. ٹھیک ہے, اور اگر میں اچھا جو ہیومن پرسیپشن ہے نا نمبرز کے بارے میں وہ 1 to 10 ہے. وہ انجینئر ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ 100 کتنا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ 1000 کتنا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ. آور برین اونلی انڈرسٹینڈس دی گریڈیشن بٹوین 1 and 10. سمپل سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. میں وہ کہتا ہوں جی ایک آپ نے بیٹھ کے, آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ کتنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے 1000 کتنا ہوتا ہے. اگر آپ نے 4700 سیکنڈز کے لیے ایک مووی دیکھی ہے تو آپ کتنی دیر بیٹھے ہیں؟ ڈیوائڈ کرنا پڑے گا نا سر. آپ بیٹھے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ اور 25 منٹ. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ آپ بیٹھے ہیں, تو دس از 4700. یعنی ایکچولی ہمیں نہیں پتا 4700 کتنا ہے. جب میں 1.5 میں آ جاتا ہوں تو وہ دیٹ از بٹوین 1 and 10, تو مجھے فوراً پتہ لگ گیا میں کتنی دیر بیٹھا ہوں. دس از اے بیسک ہیومن لمیٹیشن, ہمارے مائنڈ کی لمیٹیشن ہے. ہم نے نمبرز بنا تو لیے ہیں لیکن ہمیں ان کی کمپریہنشن 1 to 10 کی فگرز میں جا کے آتی ہے. اسی لیے آپ کسی چیز کو کلو میٹر میں میئر کرتے ہیں تو کسی کو آپ ملی میٹر میں میئر کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے 1 to 10 کی اس پرسیپشن میں آنا ہوتا ہے. ادروائز تو ایک ہی آپ کہتے ہیں جی ہر چیز ملی میٹر میں میئر کرو, کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرسیپشن جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ جو نالج بیس ہے وہ ہمیں ہر چیز کا سولوشن دے رہی ہے. ہم کتنا پیسہ کدھر لگا رہے ہیں, اگر وہ ادھر کے بجائے ادھر لگائیں تو کتنا ہوگا. وہ مطلب ہے کہ وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا کاروبار کر رہے ہیں, اگر گراؤنڈ واٹر کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہی کاروبار جو ہے وہ فیو ملین ڈالرز کا رہ جاتا ہے, فیو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. تو جدھر آپ کو اتنا بڑا بزنس مل رہا ہو, مجھے بتائیں کہ اگر میں فرض کریں کہ میں کانٹریکٹر ہوں, میرے پاس کانکریٹ پور کرنے کی ایکسپرٹیز ہے, سریا کاٹنے کی فکس کرنے کی ایکسپرٹیز ہے, اور میں نے بڑی بڑی مشینز رکھی ہوئی ہیں, میرے پاس سیمنٹ فیکٹری ہے, پلانٹ ہے, اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ڈیم بننے لگا ہے, میری تو چاندی نہیں ہو گئی کہ یار میری ساری ایکسپرٹیز بھی لگیں گی, مشینز بھی لگیں گی, سارا کچھ. اچانک پتہ چلتا ہے یار ڈیم نہیں بننے لگا, ایکویفر مینجمنٹ پہ جا رہے ہیں. ایکویفر مینجمنٹ کے لیے آپ کو کچھ ایکسپرٹس چاہیے جو ڈیزائن کریں گے, باقی آپ کو لوکل کانٹریکٹر, ڈرلنگ والا, سولر پینل پرووائڈ کرنے والا, پائپیں بنانے والا, یہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری جو ساری آپ کے اپنے ملک کی ہیں, وہ کام کرنا شروع کر دیں گی. اب اگر میں اتنا بڑا سوچ رہا تھا کہ یار ڈیم بننے لگ گیا اور میرے اتنے بلڈوزر بک جائیں گے, میرا یہ ہو جائے گا, اور اگر میں پاورفل ہوں تو آئی ول ڈو مائی بیسٹ ناٹ ٹو لیٹ اٹ ہیپن. میں مس انفارمیشن سے لے کے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بلینز آر ایٹ اسٹیک.
दैट इज़ द रीज़न, और मुझे इसकी कोई रीज़न नजर नहीं। थैंक यू। फिर हमारे पास अस्करी सीमेंट भी है, ये तो आप भूल गए। तो बस साबित हुआ कि जितना बड़ा बिजनेस हो उतना बड़ा नारा होगा। जी, तो घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, फिर जो डैम है वो तो बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए। तो ये सारा जो भी नारे हैं, इसमें जब आपको सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि कोई अल्टरनेट नैरेटिव रखने वाले लोग मौजूद हैं और वो पूरे आबोताब से उसको बयान करते हैं। जो हमारा मौजू है, सैलाब गुज़रने के बाद भी सिंध ज़ेर-ए-आब क्यों, इस दफ़ा काश्त नहीं हो सकी सिंध में, और कहा जाता है कि अगली दफ़ा भी, अगली फसल भी कुछ इलाकों में नहीं हो पाएगी काश्त। तो अब वो जो किसान है और वो सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इलाके का बिल्कुल बर्बाद है। तो कुछ इस पे भी बताइए। देखें, ये बहुत बड़ा जो है ना, ये एक ह्यूमन एलिमेंट है जिसकी आपने बात की है। प्रॉब्लम हमारे साथ अभी तक यही रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है, इट इज़ नॉट ह्यूमन सेंट्रिक। हम पहले प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं, फिर उसको बिल्ड कर देते हैं, बिल्ड करने के बाद हम डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि जो हमने चीज़ बनाई है वो ये भी करेगी, वो ये भी करेगी, वो ये भी करेगी। हमारी अप्रोच रिवर्स होनी चाहिए। हम सबसे पहले देखें कि लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब यही बात जो इसी सिंध के फ्लड से रिलेट करते हैं कि हमने देखा 2010 में कि पानी खड़ा हो गया और महीनों तक खड़ा रहा, और वही सिचुएशन हुई जो इस वक्त है। इस वक्त शायद उससे भी ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पहले से ज़्यादा है। लेकिन हमने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे हम नहीं चले। हम पहले देखें कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। हम प्रोजेक्ट पहले डिज़ाइन करते हैं और फिर हम लोगों को कहते हैं कि अब इसको फॉलो करो। हम, मेरा ख्याल है, पुल पहले बनाते हैं, दरिया बाद में कहते कहाँ से लाना है। कुछ ऐसी भी अप्रोच है, कुछ ऐसी भी अप्रोच है। ऐसा ही है कि पुल बना के खड़ा कर दिया, अब कहते हैं एक दरिया भी ला के इसके नीचे से गुजारो ताकि लोगों को पता चले कि बड़े काम की चीज़ बनी है। ये कच्छी कैनाल टिपिकल एग्जांपल है। इनको बताया गया कि भाई देखें, जिस जगह पे इरिगेशन नहीं हो रही एंड नो बॉडी इज़ डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन, आप उधर तो कैनाल ले गए, लेकिन वो जगह जहाँ पे कैनाल जा रही है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उनकी प्रायोरिटी पहले है, या जहाँ पे हो ही नहीं रही उनकी प्रायोरिटी, जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं रहता। अब इसके पीछे भी जो है ना बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मसलन एक बड़े सरकारी महकमे या 2-3 सरकारी महकमे, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जगह है ना, इधर हम रिटायर्ड अफसरों को ज़मीनें अलॉट करेंगे। ज़मीनें अलॉट होगी, अब उधर पानी कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी अब हम इधर से कैनाल बना के लाएंगे और इस जगह को आबाद करेंगे। जब ज़मीनें अलॉट हुई, जब ज़मीनें बिकी, उस वक्त उनकी कोई कीमत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि यार अब इधर कैनाल ले आओ, कैनाल आएगी तो ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएगी। तो फिर प्रायोरिटी क्या बन गई अब, क्योंकि वही महकमे और वही लोग जिन्होंने वहाँ पे ज़मीनें ली हैं, शायद उनमें से कुछ अभी रिटायर नहीं हुए, ठीक है, तो वो कहेंगे कि यार अब इधर कैनाल भी मंजूर करा लो ताकि जब रिटायर हों तो ज़मीन की कीमत ऊपर गई हो, फिर चाहे वो उसको बेच दें, चाहे वो उससे फ़ायदा उठाएं। तो इस किस्म की जो है ना बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इस मुल्क में। तो मतलब है कि ये पेंडोरा बॉक्स है, इसको जितना खोलते जाएंगे वो इतना ज़्यादा। हैरत की बात यह है ना कि जो सबसे ज़रख़ेज़ इलाका है हमारा, उसी में काश्त ही नहीं हो पा रहा कुछ भी, और किसान देख रहे हैं कि अभी हम लोग क्या करें। एक्चुअली जो इंडस डेल्टा है आपका, वो दिस वाज द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द सब कॉन्टिनेंट। पंजाब से लोग किश्तियों में बैठ के सिंध के डेल्टा में आते थे, वहाँ पे मजदूरी करते थे फसल लगाने के लिए, फसल काटने के लिए, और फिर अपना फसल का हिस्सा लेके किश्तियों में बैठ के वापस आ जाते थे। और ये जब सखर बैराज बना है ना 1932 में, दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो साउथ पंजाब के लोग सिंध के डेल्टा में चावल काटने जाते थे और अपना हिस्सा लेके आते थे, उनकी ट्रेड बंद हो गई क्योंकि सखर बैराज में से किश्ती गुजरने की जगह नहीं रखी गई। और आप देखें सिंध की और साउथ पंजाब की बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, फोकलोर से लेके ज़बान तक, सराइकी और सिंधी बहुत मिलती जुलती ज़बानें हैं। वो दरिया ने इनको कनेक्ट किया हुआ था और आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, यानी आपने हर चीज़ जो आइसोलेशन में की, आपने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को
सोशल फैक्टर्स को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को, कल्चरल फैक्टर्स को आपने नज़रअंदाज किया। लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ना जो है ना वो हाँ, पता हमेशा। नहीं डेलिबरेटली तोड़ा या मतलब है कि इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। और फिर जो ऊपर से कराक्रम और हिंदू कश सारा जो सिल्ट आता है वो भी तो नहीं पहुंच पा रहा, ना सिल्ट पहुंच पा रहा है, ऊपर से दलदल बन गया डेल्टा सारा, तो काश्त कैसे होगी। ट्रू। अच्छा, इधर से एक क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा, मेरे को 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक में कि आप इस तरह के कंप्यूटेशनल मॉडल्स बना सकते हैं, इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सी लेवल 2 to 3 इंचेस राइज करता है तो उससे कौन से एरियाज़ इनंडेट हो सकते हैं। तो जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि जब शीट फ्लो इंटरप्ट होता है, वो सारे जो आपने रोड के, रेलवे के और केनाल के बंद्स बनाए हुए हैं, इससे फिर वो शीट फ्लो बजाय कि 5 इंचेस हो वो सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारा पानी। तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो साइंस बहुत अभी अनसर्टेन है कि एग्जैक्टली फ्लड कब आएगा और कितने वॉल्यूम का आएगा, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो फ्लड्स अभी आए हैं बिब्लिकल स्केल के उस प्रोपोर्शन के फ्लड्स आए हैं कि जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हैं हमारे ह्यूमन लाइफ टाइम के लिहाज से। तो फिर भी अगर हमारे पास इस तरह के मॉडल्स होंगे जिससे हम बता सकें कि अगर इतने टाइम पीरियड के लिए इतना वॉल्यूम का वाटर फ्लो करता है तो फिर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया इनंडेट होगा, और जो हमने सेल्स बनाए हुए हैं अपने बंस के अंदर उनमें कौन सा एरिया कितना अफेक्ट होगा, और फिर हम उसके अंदर फिर आप ये पैरामीटर्स वेरी करके देख सकें कि अगर वॉल्यूम कम हुआ या उसका टाइम पीरियड डिफरेंट हुआ तो फिर कौन से एरियाज पहले अफेक्ट होंगे, कौन से बाद में होंगे। दूसरा है कि अभी आपने जो सोल्यूशंस बताए हैं वो तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं, तो अभी जो पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है तो आप कह रहे हैं कि एवेपोरेशन से वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान में जज्ब हो जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह वो बंद तोड़ के पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या ये एक इस तरह की अप्रोच है कि जो सस्टेनेबल है, या फिर इससे शॉर्ट टर्म में आपको कोई फ़ायदा होता है, या पानी को आप रीडायरेक्ट करके क्या इस तरह के इलाकों में लेके जा सकते हैं कि जहाँ पे उसकी एवेपोरेशन बढ़ सके, तो इस चीज़ को किस तरह मैनेज किया जाए। और थर्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट पे मैंने पढ़ा है कि कुछ मुल्कों ने वो बनाए हुए हैं फ्लड मैनेजमेंट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या वो, क्योंकि नॉट ऑल फ्लड्स आर इक्वल, तो पाकिस्तान के लिए आप किस तरह उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहले ये था कि इस तरह के क्या हमारे पास हाँ, मॉडल्स हैं। प्रेडिक्शन मॉडल्स। देखें, पूरी दुनिया इस वक्त प्रेडिक्शन मॉडल्स के ऊपर जा रही है। जहाँ तक सी लेवल राइज का ताल्लुक है तो सी लेवल राइज में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि सी का लेवल 3 इंच ऊपर आ गया, वुड इट मेक एनी डिफरेंस? 4 इंच ऊपर आ गया, 6 इंच ऊपर आ गया, वुड इट मेक एनी डिफरेंस? वो टाइड वैसे ही उधर जो है वो 2-4 मीटर में फ्लक्चुएट कर रही है, अब वो 3-4 इंच ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, उससे कोई हमें इतना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जो पानी के बीच में एनर्जी आती है उससे। इट इज़ नॉट जस्ट सी लेवल राइज, जो एटमॉस्फेरिक आपके फिनोमेना है ना, वो एक चीज़ होती है उसको कहते हैं सी सर्ज। सी सर्ज जो है ना, इट इज़ मोर डेंजरस देन सी लेवल राइज। आपका जो ये दिस इज़ वन लिक्विड, और इसके ऊपर एक और, अब मैं लिक्विड नहीं फ्लूइड की बात करूँगा। एक फ्लूइड ये है जिसकी ऊपर बाउंड्री है, उसके ऊपर दूसरा फ्लूइड है एयर। जो एयर है उसका प्रेशर जो है वो इस फ्लूइड के ऊपर है, और इस फ्लूइड का आगे जो भी उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो जा रहा है। अगर आप ऊपर वाले का एक पार्ट का प्रेशर जो है वो कम करते हैं, से देयर इज ए सेल, उसमें आपने प्रेशर कम कर दिया, तो क्या होगा कि नीचे वाला फ्लूइड जो है वो ऊपर आएगा। ऐसे ही होगा ना। दिस इज़ कॉल्ड सी सर्ज। जब आपका स्टॉर्म सिस्टम बनता है तो उसमें एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बनते हैं, और नॉर्मली ये जो आप देखते हैं ना कोस्टल एरिया में, जो आप देखते हैं वेव्स आ रही हैं, बिल्डिंग्स के साथ टकरा रही हैं, छलांग मार के तो सड़क के ऊपर आ रही हैं, वो बेसिकली सी सर्ज है। और वो सी सर्ज जो है, हमने उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। सी लेवल राइज इज़ नॉट एन इमीडिएट कंसर्न। वो तो जिस वक्त तक पोलर ग्लेशियर्स जो हैं वो नहीं पिघलते, तो उस वक्त तक हमारे इधर सी लेवल राइज का जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। सेकेंडली, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडस का डेल्टा जो है वो सी लेवल राइज की वजह से जो है वो इरोड हो रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। इधर अभी तक कोई सी लेवल राइज सिग्निफिकेंट लेवल का नहीं हुआ। इंडस डेल्टा की इरोजन की जो मेजर वजह है, 99.9% ऑफ द रीज़न इज़ कि आपका ऊपर से सिल्ट आना बंद हो गया, और जो पानी का एक फ्लो रिजीम था वो डिसरप्ट हो गया। क्योंकि अगर ये जगह आपकी इरोड हो रही है, तो अगर आपने ट्रैवल किया है गवादर और औरमारा, जो कि आपके सी टाउन्स हैं,
दोनों बड़े इंटरेस्टिंग टाउन्स हैं, दोनों में एक एक हैमर हेड है जो कि समुद्र के बीच में है, और एक बड़ी नैरो नेक ऑफ लैंड है विच इज़ नॉट मोर देन अ फ्यू मीटर्स हायर देन दी सी लेवल, वो उनको कनेक्ट करती है। उसके ऊपर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। आज तक कभी समुंदर जो है वो उस नेक के बीच में नहीं आया, ना औरमारा में ना गवादर में। तो अगर सी लेवल राइज हुआ है तो ऐसे तो नहीं है कि डेल्टा की तरफ से ऊंचा उठ गया समुंदर और उधर से नीचे रह गया। तो इसलिए सी लेवल राइज का इस वक्त हमारा इशू नहीं है। प्रिडिक्शन मॉडल्स आपको बता सकते हैं कि कितनी रेनफॉल, क्या टोपोग्राफी, आप उसकी बहुत डिटेल्ड मॉडलिंग कर सकते हैं। रीजनल स्केल के ऊपर जब आप उसकी डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडलिंग करते हैं तो वो कोर्स होती है, आप उसको फिर रिफ़ाइन करते हैं। और अभी जो हमारे मॉडल्स हैं दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ सेल जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर्स और एन एरिया ऑफ सेवरल किलोमीटर्स। लेकिन जब आप इतना छोटा सेल बना के अपना डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल रन करेंगे तो उसके लिए कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं। बट थैंक्स टू सुपर कंप्यूटर्स आप अपना मॉडल का डोमेन बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। यू परचेज टाइम फ्रॉम द सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर के साथ आप क्यू में लग जाते हैं, आपकी वो असाइनमेंट लेता है, करता है, सारा कुछ करके आपको दे देता है। और आप बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स भी जो हैं वो आजकल आप इधर पाकिस्तान में बैठे हुए सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करके ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। यानी अगर आप अपने पीसी के ऊपर कर रहे हो तो वो शायद 1 महीना लगे उसको उन सिमुलेशंस में, उधर क्यू में जाएगा, उधर 10 मिनट में प्रोसेस होगा, बाकी क्यूइंग का टाइम निकाल दें तो आपको अगले दिन आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी कि आपने प्रेडिक्शन करनी है कितनी रेनफॉल, कितना सेल, कितना पानी। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि ये बिब्लिकल प्रोपोर्शंस की बातें थी और सारा कुछ था, दैट मे बी राइट बट दैट्स नॉट, मतलब है कि ये ज्यूम कर लेना कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपके जो जियोलॉजिकल कोर्स होते हैं ना, किसी भी जगह से आप इस तरह से करके कोर लें, उसके बीच में मिट्टी की लेयर्स डिपॉजिट्स होती हैं, आप उनको एनालाइज करके बता सकते हैं कि कितने साल पहले कितना फ्लड आया, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी। क्योंकि जो पार्टिकल आके डिपॉजिट होता है, जिस शेप में डिपॉजिट होता है, जिस सीक्वेंस में डिपॉजिट होता है, जिस तरह का पार्टिकल डिपॉजिट होता है, वो इट टेल्स अ लॉट मैनी स्टोरीज अबाउट योर पास्ट। तो ये चीज़ें फिर आपकी जो हैं सो मैनी सोफिस्टिकेटेड जो आपकी आजकल हैं टेक्निक्स, मटेरियल एनालिसिस की, कार्बन डेटिंग और ये सारी चीज़ें, वो आपको बहुत कुछ बता देती हैं। तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से इस तरह की बारिशें होती हैं। जिस तरह अर्थक्वेक्स का मैं बता रहा हूँ कि एवरी 200 ईयर्स देयर इज़ वन। तो ये उनको कैसे पता चला? बेसिकली जो रॉक्स के फोल्ड्स, फॉर्मेशंस, ब्रेकेजेस, उसका जो पैटर्न आपको माउंटेन्स में मिलता है, दैट इज़ टेलिंग द स्टोरी। इसी तरह से ये प्लेन्स हैं, इनका कोर लें, आपको बता देंगे चीज़ें। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। नॉलेज बेस बहुत बढ़ गई हुई है। नॉलेज बेस गिव्स यू सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग। तो अभी जिस तरह पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो क्या उसको बस एवेपोरेट करवाएं या फिर उसको रीडायरेक्ट भी करना पड़ता है? वो जो बंद वगैरह तोड़ते हैं, इसका क्या बंद concept है? आप तोड़ते हैं, टूटे भी हैं, लेकिन उसमें जो है ना सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं। सोशल इश्यूज ये हैं कि अब इधर बंद है, इधर पानी आके खड़ा हो गया, आप इसको तोड़ेंगे तो नीचे वालों को डुबोएगा वो, तो नीचे वाले नहीं तोड़ने देते। अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए द मोस्ट पीसफुल वे इज़ लेट इट एवेपोरेट। बाकी वो फ्रांस वालों ने कोई पंप्स दिए जो कि 3 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से, यानी 3000 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से वो पंप जो है ना वो पंप करके तो पानी को निकाल सकते हैं। लेकिन इमेजिन द वॉल्यूम, हमने देखा कि जो रेनफॉल हुई है और जो सेल्स में पानी ट्रैप हुआ है उसका वॉल्यूम तकरीबन 40 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है, और एक पंप जो है वो 3 क्यूबिक मीटर्स पर मिनट पानी निकालता है। तो अगर 100 पंप्स भी आप लगा लें तो 100 पंप्स विल टेक 2500 ईयर्स टू पंप दिस वाटर आउट इनटू द रिवर और इनटू द सी। तो 100 पंप्स वाज क्वाइट ए बिग एड कमिंग फ्रॉम फ्रांस, लेकिन उस दैट इज़ कम्प्लीटली इनसिग्निफिकेंट। यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम है ना वो इतना ज़्यादा है। ये बात सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, मुराद अली शाह साहब, उन्होंने फ्लड्स के शुरू में ही जिस वक्त वो गए थे, मेरे ख्याल सक्खर बैराज के पास कहीं वो गए थे, तो क्योंकि ही इज़ एन इंजीनियर हिमसेल्फ और वो 2010 के फ्लड्स का भी उनके पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा कि ये पानी 3-4 महीने से पहले नहीं निकलेगा, 5 से 6 महीने उन्होंने टाइम दिया था। उसी वक्त उन्होंने कहती ही न्यू इट।
وہ مطلب ہی از ایٹ دی ٹاپ آف دی ایڈمنسٹریشن, اس کو پتہ ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا واٹ از پاسبل, واٹ از ناٹ پاسبل. اور ہم سائنٹیفکلی اگر دیکھیں تو دیٹس ٹرو, اور اب وہ چیز ہو رہی ہے اسی طرح سے. اچھا دیکھیں جی, یہ سارا آن ہے, نون ہے کہ جی جو اگر سیلز بنے ہوئے ہیں تو ٹوپوگرافی کیا ہے, کیا کس ہائٹ پہ ہیں اور کون سے پانی کدھر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک اس کا سائنٹیفک سلوشن اگر کیا جائے کہ جی اگر کون سے شگاف کتنے براڈ ہونے ہیں اور کہاں کہاں ہونے ہیں, اور اگر وہ کیے جائیں تو یہ سارا پانی جو ہے یہ اگر یہ دوسرے اگر سیل میں جاتا بھی ہے, ایریا میں جاتا بھی ہے, تو وہاں سے بھی پھر آگے کا بھی انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک مجھے تو لگتا ہے کہ ایک سالویبل پرابلم ہے اگر ساری, ٹھیک ہے نا. تو اس کو پھر کیوں نہیں سالو کیا جاتا کہ ساری ٹپوگرافی دیکھتے ہوئے کہاں سے پانی کا راستہ ہو کے ایونچولی سمندر میں جا سکتے ہیں, یا دریا میں جہاں بھی جانا ہے اس کو جا سکتا ہے. تو یہ ڈویبل ہے, تو یہ کیوں نہیں پھر کیا جاتا؟ دیکھیے اس میں مطلب ہے کہ یہ کوشچن مجھے بھی پزل کرتا ہے کہ بھائی چیزیں سم تھنگس آر رادر کامن سینس. دیکھیں اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے نا تو سب سے پہلے آپ لوئسٹ پارٹ کو کریں, لوئسٹ پارٹ کلیئر ہو جائے گا, اس کے بعد میں آپ نیکسٹ پہ آ جائیں, پھر نیکسٹ پہ آ جائیں. تو اگر مثلاً کسی ٹائم پہ بھی فلڈ آتا ہے تو اگر آپ کا لوئسٹ پارٹ کلیئر ہے تو آپ اس کے اوپر والا اگر کھول دیتے ہیں تو لوئسٹ پارٹ کو پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے پھر شیٹ فلو بن جانا ہے. تو آپ ایک سائڈ سے شروع کر دیں. تو یہ تو بیسیکلی ابھی ہمیں اپنی جو ہے نا وہ جو تھنکنگ ہے ایٹ پلاننگ لیول اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم نے اب اس ماڈل پرانے ماڈل کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا. لیکن پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, انہوں نے جو آپ کے پروجیکٹس کروائے ہیں لائک LBOD, لائک دس لائننگ آف کینالز, اور وہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں, اور اس سے پیچھے جتنے آپ کے یہ ایون دی ڈیولپمنٹ آف دیز بیراجز اسپیشلی گدو اینڈ سکھر بیراج, سوری گدو اینڈ کوٹری بیراج جو پاکستان بننے کے بعد بنے ہیں, تو ابھی بھی سم ہاؤ وی آر ڈپینڈنٹ آن دوز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اور شاید ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں دے ڈو ناٹ ہیو دی کریج ٹو ٹیل کہ جی جو آپ نے پہلے پروجیکٹ کیے تھے وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ڈیزائن تھا, یا اگر اس وقت نہیں تھا تو اب ہے. وہ بیچارے وہ جو شاہ سے وفادار جو شاہ کے زیادہ ہوتے ہیں نا, یہ وہ بیچاری قوم ہے, ان کو پتہ ہے کہ یار اب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر چلے جائیں اس پہ پلاننگ کمیشن وغیرہ میں, وہ کہتے ہیں یار ورلڈ بینک والے کو ناراض نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ورلڈ بینک والے نے خود اپنی رپورٹ میں لکھا ہے LBOD واز اے بیڈ پروجیکٹ, لیکن آپ ادھر جائیں سندھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو کہیں گے یار زبردست پروجیکٹ, اسی نے تو بچایا ہے, یہ نہ ہوتا تو ابھی ہم مزید ڈوبے ہوتے فلڈز میں. تو یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. اور تھوڑا سا نا ہمیں ایک جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ چیزیں ہوتی کس طرح سے ہیں. مثلاً ایک فورن آؤٹ فٹ ہے پاکستان میں کام کر رہی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں. ناؤ دے آر رننگ آؤٹ آف پروجیکٹس, اور ان کو اپنے آفسز کلوز کرتے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑے پروجیکٹس ان کے جو ہیں دے کنسیو اندر بگ پروجیکٹ. ہاؤ ڈو دے کنسیو؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈیلٹا میں ایک بیراج بنا دیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے کنسیو کیا جی ڈیلٹا میں بیراج ہے, بے شمار کنکریٹ پور ہوگی, بڑا میگا پروجیکٹ ہے, $1 بلین کا پروجیکٹ ہے جی, $1 بلین میں ڈیلٹا بیراج بن جائے گا. اچھا, پھر وہ اس کے جو ہے نا خصوصیات لکھیں گے کہ یہ بیراج بنے گا تو یہ کچھ ہو جائے گا. پھر یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, اور دے آر ورکنگ آن بہاف آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن. فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کیا کام ہے؟ دے لینڈ آؤٹ منی, اور اس کے بعد میں انہوں نے ڈیٹ سروسنگ میں پیسہ پروفٹ کے ساتھ واپس لینا ہوتا ہے. دس از دیئر بزنس. اب یہ کمپنی کیا کہے گی؟ وہ آپ کا مثلاً کوئی ادارہ ہے جیسے واپڈا, وہ واپڈا کو کہیں گے یار یہ پروجیکٹ ہم نے کنسیو کیا ہے, یہ آپ کی طرف سے فلوٹ ہونا چاہیے. واپڈا والے پروجیکٹ فلوٹ کر دیں گے. ماڈ میکڈونلڈ یا کوئی اس طرح کی کمپنی, اس نے واپڈا کا ایشور کیا ہوگا کہ آپ یہ اپروو کریں گے تو ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے فنڈنگ لے لیں گے. وہ جیسے ہی پروجیکٹ آتا ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جناب ہم نے یہ پروجیکٹ کنسیو کیا ہے, ماڈ میکڈونلڈ والے اس کی جو ہے نا ہمیں فیزیبلٹی کر کے دیں.
وہ فیزیبل کر دیں گے. فیزیبل کرنے کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس کو کہے گا کہ جی ٹھیک ہے میں $1 بلین دینے کے لیے تیار ہوں, تو پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں دس از ناٹ اے پیپل سینٹرک اپروچ. یہ یہاں پہ ایک بزنس آؤٹ فٹ تھی, ادھر ایک فائنینشیل آؤٹ فٹ تھی, ادھر ایک ڈپارٹمنٹ تھا. تینوں کا فائدہ ہے. ڈپارٹمنٹ کو پروجیکٹ ملتا ہے تو ان کے بھی چیف انجینئر, پروجیکٹ ڈائریکٹرز وغیرہ وہ کافی پیسہ بناتے ہیں اس میں. مارٹ مینولل کو بھی پیسہ مل رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ دے رہا ہے, لیکن وہ پیسہ الٹیمیٹلی کون پے کرے گا؟ وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہ سارا پروجیکٹ کروا دیتا ہے اور جتنا اس نے دیا ہے وہ آپ کے کھاتے میں انہوں نے لکھ دیا ہے, آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں وہ پیسہ چلا گیا. اب آپ ڈیٹ سروسنگ میں, کیونکہ آپ نے اس پروجیکٹ سے کما کے نہیں دینا. یہ بڑے ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے ہمارے میکسیمم جو کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ, کہ آپ نے پیسہ پروجیکٹ سے کما کے نہیں دینا, آپ نے پیسہ ٹیکس پیئر سے کلیکٹ کر کے دینا ہے, چاہے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے چاہے نہیں چل رہا ہے, بنا ہے نہیں بنا ہے. اب یہ نیلم جل انہوں نے بنایا تھا, $6 بلین اس کے اوپر انہوں نے لگا دیے. پہلا سال چلا ہے اور ٹیل ریس ٹنل بیٹھ گئی ہے. اب وہ دوبارہ چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا ہے اور کتنے سال بند رہتا ہے, وہ سارا اس کے اکنامک لائف سائیکل کے بیچ میں جو یہ ایکسٹینشن 5 تربیلا کی بنائی ہے, ٹھیک ہے. پچھلے سال بڑے فین فیئر کے ساتھ اس کا افتتاح ہوا کہ جی ہم نے ٹنل 5 چلا دی ہے, ابھی وہ پھر بیٹھ گئی ہے. ابھی اس سال جو ارسا کی کانفرنس ہوئی ہے ابھی 1-2 مہینے پہلے, اس میں انہوں نے کہا جی منیمم 33 months ٹنل 5 ول بی کلوزڈ. تو مطلب ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جیسے یہ جو آپ پیپل سینٹرک جو بات کر رہے ہیں نا, تو کوئی ایگزامپلس کہ جی مختلف ملکوں میں کہ جی ہاں پیپل سینٹرک طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں جن سے ہم سیکھ سکیں اور پھر وہ فالو کر سکیں, کہاں ایسا ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے فار ایگزامپل آسٹریلیا کا. وہاں پہ ایک پروجیکٹ کے اوپر آئی واز ہائرڈ, انڈسٹریل پارک بن رہا تھا اور آئی واز ہائرڈ ایز دی اسپیشلسٹ ہو ڈیزائن اسٹارم واٹر مینجمنٹ سسٹم. پروجیکٹ پہ گئے, بیسیکلی دیر از اے باؤنڈری, دیر از سم انفراسٹرکچر کمنگ ان, روڈز, بلڈنگز اینڈ ایوری تھنگ, دیر از اے فارسٹ ایریا, دیر آر انوائرمنٹل ریکوائرمنٹس, دیر آر ادر ریکوائرمنٹس, ان کے بیچ میں رہ کے تو میں نے ڈیزائن کرنا ہے. ہاؤ دیٹ پروجیکٹ کیم ان ٹو بینگ. وارنر سٹی کونسل کی ہر سال اسٹیٹس کی رپورٹس آتی ہیں, اس میں اسٹیٹسٹکس آئے کہ جی لائک 85% پیپل ورکنگ ان 85% ورکنگ پیپل ان وارنر ویل ورک آؤٹ سائڈ دی باؤنڈریز آف دا سٹی کونسل. دیٹ واز اے اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر سوشل سائنٹسٹ نے اپنا انالیسس دیا, اس نے اس میں سے ایک اچھی چیز نکالی ایک بری چیز نکالی. اس نے اچھی چیز یہ نکالی, اس نے کہا کہ سر بری چیز اس نے یہ نکالی, اس نے کہا کہ وارنر ویل سٹی کونسل کے بیچ میں جاب اپرچونیٹیز کم ہیں, اس لیے لوگوں کو کمیوٹ کرنا پڑتا ہے آؤٹ سائڈ دی باؤنڈریز آف دا سٹی. ایوریج کمیوٹر کا ٹائم جو ہے ایک دن میں 3 گھنٹے کا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس ٹائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں تو بندے کے یا ورکنگ پرسن کے فیملی ٹائم میں اتنا ٹائم ایڈ ہوگا. اف یو آر اسپینڈنگ مور ٹائم ود یور فیملی دیٹ مینس یو ہیو اے ہائر کوالٹی آف لائف. دوسرا انہوں نے اس کا اچھا کنکلوژن یہ نکالا, انہوں نے کہا کہ وارنر ویل سٹی کونسل از گیونگ گڈ کوالٹی آف لائف ٹو اٹس ریزیڈنٹس, دیئر فور پیپل ہو ڈونٹ ایون ہیو جاب ان وارنر ویل دے وانٹ ٹو لیو ان وارنر ویل. تو ہم اپنے اس کوالٹی آف لائف کے اسٹینڈرڈ کو مزید اوپر لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کا یہ کمیوشن کا ٹائم کم کر کے فیملی ٹائم میں ایڈ کر دیں. دس واز پیپل سینٹرک اپروچ کہ ہم اپنی لوگوں کا لائف سٹائل ایک سٹیپ اور اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہم کیسے کریں. اب اس کے لیے بہت سی سجیشنز آئیں. انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر جو ہے اس کو امپروو کریں کہ لوگ جلدی آئیں جلدی چلے جائیں, ٹرین کی 2 پٹریاں اور بچھا دیں, پبلک ٹرانسپورٹ انکریز کر دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, ٹھیک ہے. دیٹ واز ون وے آف تھنکنگ. دوسروں نے کہا کہ ہم جاب اپرچونیٹیز ود ان دی باؤنڈریز آف دا سٹی وہ کریٹ کریں. تو انہوں نے ون سیٹ آف پیپل دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس تھنگ کہ ادھر جاب اپرچونیٹیز کیسے بڑھائی جا سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وارنر ویل کی جو سٹی ہے دس از جغرافیکلی سینٹرڈ بٹوین 2
मेट्रोपॉलिटन्स, सिडनी एंड न्यूकासल, तो उसके तकरीबन ये जोग्राफिकल सेंटर में आती थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे किस किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। सो दे इनवाइटेड प्रपोजल्स फ्रॉम देयर, उनके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड और बाकी जो उनके बिजनेस हब्स वगैरह बने हुए थे, उन सब से उन्होंने प्रपोजल लिए, प्राइवेट बिजनेस से उन्होंने प्रपोजल लिए कि अगर आपको यहाँ पे फ़र्ज़ करें वो वहाँ पे एक चेन है वूल्सवर्थ का, उन्होंने कहा जी वूल्सवर्थ वाले अगर आपको हम इधर कोई आपने बिज़नेस करना तो कैसा, उन्होंने कहा जी हमें डिस्ट्रीब्यूशन डिपोज चाहिए। कुछ और थे, उन्होंने कहा कि ये 2 सबब्स हैं, अगर हमारे इधर इंडस्ट्रियल यूनिट लग जाए तो हम इधर से दोनों मेट्रोपॉलिटन्स को फीड कर सकते हैं। तो करते करते experts came in and then they designed an industrial park which was fulfilling the business needs, ठीक है। लेकिन उन बिजनेस नीड्स के साथ सिनर्जिस्टिक क्या थी, वार्नर वेल की रिक्वायरमेंट कि जी ठीक है हम आपके बिजनेस नीड्स को लुक आफ्टर करते हैं, हम इधर एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हैं। तो इस तरह से फिर उस इंडस्ट्रियल पार्क के बीच में क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिपोज, मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिपोज, वो करके तो एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल पार्क वॉज कंसीव्ड, देन डिज़ाइंड, और फिर मैं उसकी वाटर मैनेजमेंट करने के लिए आया। लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, देयर वाज दिस बिग पाइल ऑफ पेपर्स, उन्होंने कहा कि ये आप सारे पढ़ें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, और आप उसकी आपकी थिंकिंग में वो कंप्लीट जो उसकी कंसेप्शन है वो मौजूद हो, ताकि आप कोई भी काम करते हुए उस बेसिक थीम से ना हटें जिसको हम जो है वो इधर लेके आना चाहते हैं। एंड द थीम वाज improving the quality of life of the people by increasing their family time. एक और चीज़ ये कि देखें ये तो डेवलप्ड कंट्री है ना, तो कोई डेवलपिंग कंट्री का ऐसा कोई एग्जांपल, क्योंकि जो डेवलप कंट्री होता है तो उनमें इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये चीज़ वो काम कर रही होती हैं। तो क्योंकि ये यहाँ हमारे यहाँ वीक हैं तो उस किस्म की चीज़ अक्सर वो फिर एक बड़ी लंबी वो चीज़ें भी हो सकती हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगे। तो कोई डेवलपिंग कंट्री की एग्जांपल्स जिसमें इस तरह हुआ? आई डोंट नो एनी पर्टिकुलर एग्जांपल, लेकिन हमने देखा है कि देयर वर कंट्रीज व्हिच वर वे वर्स देन अस, लाइक सिंगापुर, लाइक यूएई, लाइक कोरिया, लाइक इंडोनेशिया, लाइक मलेशिया। They were worse than us. Vietnam, they were worse than us. आखिर वो ऊपर आए हैं ना। चाइना में जो पॉवर्टी एलिवेशन हुई है, अब तो हमारे पास वो मॉडल्स भी हैं कि अपनी पसमानदगी से हमने कैसे उठना है और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमने कैसे फॉलो करना है। तो अगेन मतलब है कि नॉलेज बेस इज सो वाइड। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, बहुत मोनोपोलाइज कर लिया है। जस्ट यही कमिंग बैक टू ये जो फ्लड्स हैं ना जी, कि इन द शॉर्ट टर्म कुछ क्या किया जा सकता है जो पानी अब नहीं कुछ नहीं किया। देखें द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इज सो बिग कि आप शॉर्ट टर्म में इसका कुछ नहीं कर सकते। और जो शॉर्टेस्ट टर्म सोल्यूशन है वो ये है कि आप ये सोचें कि अगले साल दोबारा ऐसे फ्लड आ गए तो इतनी प्रॉब्लम ना हो और आप उस पर आज काम शुरू कर दें। लास्ट एक और क्वेश्चन है, चलें। आप कह रहे थे कि एक इकोनॉमिक इंजन होना चाहिए जब भी कोई चीज़ शुरू करें। उसमें जिस तरह आपने कहा कि नीचे के लेवल से आप काम शुरू करते हैं लोएस्ट वाले से, तो उसमें इकोनॉमिक इंजन क्या होगा? देखिए इकोनॉमिक इंजन उसमें यही होगा कि आपकी जिस जगह पे आप पाइप्ड इरिगेशन लेके आएंगे और वो कैनाल्स के बंद आप रिमूव करेंगे, उस पाइप इरिगेशन के आगे फिर आपकी वो जो पुराना तरीका ना फिरौन वाला कि फ्लड इरिगेशन करो, वो पाइप में से फ्लड इरिगेशन नहीं होती। उसके आगे आपको वो सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे जो मॉडर्न इरिगेशन के हैं, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, इजराइल, चाइना, इन सब मुल्कों में लगे हुए हैं। और वो आपने नई ईजाद करने, आप अगर नई ईजाद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। और जब आप वो इस किस्म की चीज़ लेके आएंगे ना, तो आपके जो अपने फर्टाइल माइंड्स हैं उनको भी एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आई टेल यू व्हाट, कि जो ह्यूमन इंजेन्युइटी है ना वो अनलिमिटेड है। आप किसी बंदे को ये नहीं कह सकते कि उसका दिमाग सोच नहीं सकता। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से सोचेगा, बंदा इंस्टिंक्टिवली भी सोच सकता है, चाहे उसका कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस, कोई एजुकेशन ना हो, वो फिर भी सोच सकता है और बड़े बड़े आइडियाज़ दे सकता है।
اور پھر ان آئیڈیاز کو آپ نالج بیس کے بیچ میں لا کے ریفائن کر کے اس سے اپنے سسٹمز بنا سکتے ہیں. تو جدھر یہ آپ ایک دفعہ سسٹم لے آئیں گے نا, ادھر آٹومیٹیکلی جب اکنامک گروتھ ہوگی, سوشل اپلفٹ ہوگی, تو وہ اس کا اکنامک انجن بنے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اکنامک انجن کو سوچ کے کہ بھئی میں یہ پائپڈ اریگیشن یہاں پہ شروع کروں تو اس کے کیا ایڈوانٹیج ہیں اور اس پہ میں نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. جب سوسائٹی بہتر ہوگی تو راجہ پٹیالہ کی طرح جو ہے نا ہر کوئی کہے گا یا مجھے بھی لگا کے دو. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.